سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے، ساری حمد و ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سیرہ کا جو لیسن لے کے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے اسوہ لے کے جائیں گے، وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے رسول وسلم کی لائف کا، اور دعویٰ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں میں ویسٹرن کلچر سے بہت انسپائر ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ تھی، انیٹ تھی ان کے اندر، کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اندر ڈیولپ کی اونلی فار دا پرپز آف دعویٰ، جو کہ میں اتنے سالوں سے جو میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس میں لیگ کر رہے ہیں، اور ہمارے دین میں پنپنے کی، بوم کرنے کی، گرو کرنے کی جو مین وجہ ہے نا کہ نہ کرنے کی، وہ یہی چیز ہے کہ ہم اس اسپیکٹ کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے بہت کیجول لے لیے، اور اس کی ہم کوئی کیئر نہیں کرتے۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو یہاں سے لیسن لے کے جائیں گے، وہ ہم اپنی زندگی کا ویسے بھی حصہ بنائیں گے، اپنی پرسنل لائف کا، پرائیویٹ لائف کا، اور اس کو دعویٰ کے لیے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نیت کریں گے کہ یہ ہماری دعویٰ کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے، وہ ایسپیکٹ کیا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے 40 ایئرز میں ان کو نبوت ملی، اور اس کے بعد انہوں نے نبوت کو جو انہوں نے اس کو مینیفیسٹ کیا کہ دین اللہ کیا ہے، حق کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب چوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا لوگوں نے ان کی بات پہ اعتبار کیا، تو ان کی کچھ کریکٹرسٹکس تھے، ان کی کچھ پرسنالٹی کے ٹریٹس تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے لوگوں کا ایمان لے آنا آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ اس لیے نہیں کرنی پڑی، کیونکہ اپنا ٹرسٹ لوگوں کے اندر بٹھانا اور یہ شو کرنا کہ میں اب دین کا کام کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے معاشرے میں، کیونکہ ہمیں لیٹر آن سمجھ آتی ہے کہ ہم کہاں پہ تھے، اور چیزیں جو ہیں وہ صحیح ورک نہیں کر رہی ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں آ رہا ہے، تو ایسا کیا کام ہے؟ تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، پھر ہم دین پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ اب تم سیدھی راستے پہ چل پڑو۔ اس سے پہلے جو ہم نے بلنڈرز مارے ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے جو ہماری اپنی ایک اپ برنگنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا دین پہ ہمیں لانا مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے کلسٹرز بنا اور ان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی امپروومنٹ دیکھیں گے کہ روم فار امپروومنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہر وقت ہر جگہ کے لیے ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال جو کہ میں بنی اسرائیل کے جب بھی واقعہ یہ پڑھتی ہوں، تو مجھے اس سے بہت ایک وہ چیز مجھے ہٹ کرتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا جو بھی ہمیں ایک ہمیں ان کا معاملہ سمجھایا ہے نا کہ یہاں پہ یہ لوگ رونگ تھے، یہاں پہ یہ لوگ پاورفل تھے، تو وہ ہماری امت کے لیے ہی ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹوری نہیں بتا دی ہے کہ بس اب تم بنی اسرائیل کی میں برائیاں بتا رہا ہوں، چونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے ان سے ایکسپیکٹ کیا تھا، تو بس اب تم ان کی برائیاں کرو، میں برائیاں سنو، ٹھیک ہے، یا غیبت میں کر رہا ہوں تو غیبت کے مزے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی باتیں بتاتے ہیں، میں تو اب تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو تم اس سائیکالوجی میں مت آ جانا، تم اس چیز میں مت آ جانا، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل کا چھوٹا سا ایک اس کو ہم اس کی تفسیر میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اس کو میں آج کے ٹاپک سے ریلیٹ کیسے کروں گی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ساتھ آپ کو میں نے 3 جو شیٹس شیئر کی تھی، تو وہ اگر آپ سامنے رکھتے تو ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے ہم شروع کر دیں۔ تینوں ہی ویسے ایک اردو میں ہے جی، انگلش والا کر دیں، اردو والا کر دیں، تینوں کر دیں، تینوں آ سکتی ہیں ایک ساتھ؟ نہیں آ سکتی؟ ٹھیک ہے، اچھا مجھے آپ لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ میکس اے گڈ پرسن؟ آپ لوگوں کے نزدیک آپ کی بھی اوپینین ہوگی نا، آپ لوگ ماشاء اللہ وائز ہیں، اوپینیٹڈ ہے، آپ لوگوں کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، آپ لوگوں کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو واٹ میکس اے گڈ پرسن؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے؟ آپ کسی انسان کو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اس کا ریلیجن کیا ہے، یا اس کا کریئر کیا ہے، یا اس کے بارے میں لوگ کیا اوپینین رکھتے ہیں، آپ کے نزدیک ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کی پرسنالٹی کے گڈ ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ ٹائپ کر کے بتائیں مجھے، یا انمیوٹ کر کے بتائیے۔ کیونکہ اگر آپ کو اچھے لوگ بتانا آتے نہیں ہیں تو آپ اچھے لوگ بن کیسے سکتے ہیں؟ آپ کی اوپینین ہوگی نہیں۔ جی جی بتائیں۔ جی
ریلیجن کے علاوہ جو چیز ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگس کیسی ہیں اور وہ ان کو کس وے ٹریٹ کرتا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ صادق اور امین، جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا نا کہ بے شک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس سے پہلے ان کی جو صادق اور امین تھا وہ تو سب جانتے تھے، ایون نان مسلمس بھی، اور جو اس ٹائم شرک میں مبتلا تھے وہ لوگ بھی. ہوں تو آئی تھنک چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کس وے میں ٹریٹ کرتا ہے. بالکل بالکل، آپ نے بڑا مین پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے اس وقت، کہ صادق اور امین ہونا کسی انسان کے لیے، صادق اور امین ہونا یہ اس کی نہ صرف پرسنالٹی بلکہ دین کے لیے بھی یہ بہت کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. نور فاطمہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بیہیویئر اینڈ ہاؤ ہی ٹریٹس ادر. ایگزیکٹلی آپ کا کسی شخص کے ساتھ دوسرے کا بیہیویئر دیکھنا ہوتا کیا ہے، ہمارے ہم اتنے ججمنٹل ویسے ہو چکے ہیں کہ، اور یہ ہماری فطرت ہے نا، یہ ہم جب ریلز دیکھتے ہیں نا تو ہماری جو اس وقت انسٹنٹ ایک فطرت ہماری ابھر کے سامنے آتی ہے نا، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ابھی کس لیول پر ہیں. ہم کوئی بھی ریل دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے کسی جانور کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے یا کسی انسان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ اف، کتنا ظلم کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں اگر بیک گراؤنڈ لیٹر آن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے پہلے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، تو پھر ہمارے دل میں تھوڑی سی اس کے لیے نرمی آ جاتی ہے کہ اچھا اس نے تو ریئیکشن کے طور پہ یہ کام کیا تھا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا تھا، ہے نا. لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی ایک ریل سامنے آتی ہے، کوئی بھی ایسی نیوز پڑھتے ہیں یا ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ باہر یہ ہو رہا ہے، تو ہمارے دل میں ایک دم برائی آتی ہے اس شخص کے لیے کہ اچھا وہ کیسے دوسرے شخص کے ساتھ یا دوسرے جانور کے ساتھ یا کسی بھی کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے کتنا اگریسو ہو رہا ہے یا کتنا زیادتی کر رہے ہے نا. تو یہ ویسے ہماری یہ بھی ہماری ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تحمل دے دیتے ہیں کہ ہم ججمنٹل کس معاملات میں ہوں اور کیسے جو ہے نا وہ چیزوں کو ہینڈل کریں. تو اینی ویز، نور فاطمہ نے جو لکھا ہے کہ ہز بیہیویئر اینڈ ہاؤ ہی ٹریٹس ادر، یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم یہی سائیکالوجی ہے جو کہ مجھے اگر اس پہ 1 مہینہ بھی لگتا ہے تو میں اس کی ورکشاپ یا سیشن لیتی ہوں، خاص طور پہ بچوں کی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ ہمیں نقصان نہیں دے رہا ہے، یہ ہمارے دین کو نقصان دے رہا ہے. تو اس لیے جب جو چیز دین کو نقصان دیتی ہے نا، تو وہ جب آپ کو نظر آ رہی ہو نا کہ روٹ کاز بن رہا ہے دین کے فلرش نہ ہونے میں، اسٹیبلش نہ ہونے میں، تو اس کی جو تربیت ہے اس کے لیے آپ کو مہینوں لگے، آپ وہ مہینوں لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال 13 سال مکہ میں جب انہوں نے یہ اسٹرگل کی، ان کو کوئی احکامات نہیں آئے تھے، کوئی احکامات نہیں تھے، صرف یہی آزمائشیں دی جا رہی تھی کہ ٹریننگ لو، صبر، باقی ایٹیکیٹس، باقی سب چیزوں کے بارے میں ان کی یہ اسی چیز کی اصلاح کی جا رہی تھی. تو یہ اتنا بڑا میٹر ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو بہت کم ٹائم لگا مدینہ میں، اور انہوں نے احکامات کے ساتھ ساتھ اور جنگیں اور سب چیزیں کی. لیکن وہ جو پہلے کا اسٹرگل ٹائم تھا نا، وہ ہے اصل کی چیزیں. ہم جنگ اور ہم باقی احکامات پہ بہت فقہ پہ بہت زور دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں کریکٹ ہو جائیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا، میرے بچے، میرے امی ابو، میرے گھر والے، میرا شوہر، میری بیوی کیوں نہیں دین پر آ رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلو جو تھا، روٹ کاز جو ہے، جو مسئلے کی جڑ ہے، وہ تو میں ہوں، کیونکہ میں ہی اس کو اچھے سے پریزنٹ نہیں کر پائی ہوں. اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں ڈیولپ کرنی ہوں گی ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں تو اپنے بچوں کے یہ لیسن جو ہے نا، یہ ویسے تو آپ کے لیے ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کام آئے گا آپ کے اپنے بچوں کی ٹریننگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ. انم نے لکھا ہے، انم شفیق نے، کہ ہمدرد اور ہر وقت ہیلپ کے لیے اویلیبل رہنا. جی بالکل، یہ والا اسپیکٹ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ سب اسپیکٹ آج کور ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، ان کے بارے میں جو 3 حضرت انس کے تھرو وہ بتاتے ہیں کہ 3 جو ٹریٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ان کو ڈسکرائب کرنا ہو نا، حضرت انس نے جو ڈسکرائب کیا ہے تو 3 لفظ استعمال کیے ہیں عربک میں، وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہمدرد بھی تھے، اور جیسے انم نے بولا ہے کہ اویلیبل رہنے والا، ادھر ایموشنلی فائنینشلی، احسان جتائے بغیر. تو یہ دیکھیں، یہ وہی چیز ہے جو ہماری فطرت میں ہے اور جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے نا. یہ کوئی ہم اپنی طرف سے کھینچ کھانچ کے اور کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں کسی کی، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے. تو جب آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے تو لوگوں کی بھی تو یہی ڈیمانڈ ہوگی. تو ہمیں یہ سب چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تجلیات نبوت جو ہم نے بک چوز کی ہے، وہ رحیق المختوم کا اسمال ورژن ہے، اور اس میں کم و بیش وہی ڈیٹیلز ہیں جو رحیق المختوم میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس جو میں آپ کو جس سے پڑھا رہی ہوں وہ 6 بکس ہیں سیرہ کی، جن سے میں نے چیزیں لی ہیں، کیونکہ میں نے صرف آپ کو انفارمیشن نہیں دینی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ان کا سینیریو کیا تھا، کیا معاملات تھے. میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، اتنی ساری سیرہ کی بکس جو میں نے ادھر سے ادھر سے اٹھا کے چیزیں رکھی ہیں، مقصد یہ ہے کہ سیرہ نگار، سیرہ رائٹرز جو ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کا دیکھنے کا وہ جو ویژن ہے، یعنی کہ جو ان کا مقصد ہے، وہ دین کی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ دین اسٹیبلش کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کسی پرسنالٹی کے بارے میں ویکیپیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کھولا اور آپ نے اس کی انفارمیشن لی. سیرت نگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت کیئرفلی ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اگر ہم تک وہ باتیں پہنچا رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم تک اور ہم جو بیٹھے سن رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک بہت خاص طریقے سے پہنچائی ہے. اور لاسٹ جب ہمارا سیشن تھا، میں نے آپ کے سامنے جب حدیث رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نریشنز آتی ہیں. ایک نریشن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اولاد اور ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور ایک دوسری نریشن تھی کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنے مال اور اپنے سب اجمعین سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو جب میں نے یہ دونوں حدیثیں بخاری میں پڑھی تھیں تو میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ محدثین جو تھے انہوں نے 2 نریشنز ہیں، ہے نا، اور دونوں کو الگ الگ بیان کی ہے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، بس ایک نریٹر نے، ایک راوی نے اس کو ایک چیز اور ایڈ کر دی جس میں اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو ایک جگہ ماں باپ اور اولاد، دوسری حدیث میں مال اور اولاد اجمعین کا اضافہ ہے. تو انہوں نے جتنا سنا اتنا ہی لکھا، اپنی طرف سے نا ایڈ نہیں کیا، نہ بڑھایا کہ یہ بھی مجھے پتا چلا تو میں نے اس میں بھی ایڈ کر دوں. تو اتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹرین کیا، وہ اتنے پڑھے لکھے طریقے سے ان لوگوں نے آرگنائز کی ہیں حدیثیں کہ جیسے فار ایگزامپل جو تحقیق کے جو اعلیٰ ترین معیار تھے نا وہ قائم کیے، ہر بات کو ناپ تول کر اتنا ہی انہوں نے اس کو رجسٹر کیا، ریکارڈ کیا. مجھے ایک بات پتا ہو یا آپ کو ایک بات پتا ہو، 5-6 لوگوں سے پتا چلے تو سارے کی ایک کہانی بنا کے منسوب کر دیں گے کہ جس نے ایک ورڈ بھی ایڈ کیا ہے نا اسی سے منسوب. جیسے میں کہوں کہ ہاں عائشہ ثنا سے مجھے پتا چلا، یا سعد اور ثنا یا عائشہ سے مجھے پتا چلا. ایک چیز مجھے اگر ثنا نے بتائی ہے اور سعد نے ایک ورڈ ایڈ کیا ہے تو میں ان سب کا نام لے کے ایک پوری اسٹوری بنا کے آگے بیان کر دوں گی. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس نے ایگزیکٹ کیا بات کی. محدثین نے اتنا اہم کام کیا ہے کہ اگر ایک راوی نے ایکسپریشن بھی ڈفرینٹ دی ہے نا تو اس کے لیے بھی الگ نریشن آئی ہے. اسی لیے اتنی بڑی بڑی جلدیں والیوم آپ کے سامنے آتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی نفسیات، اپنے معاملات سیرہ سے بنائے، حکمت سیکھے، اس سے حکمت کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے. ایک ہی بات سعد نے اگر مجھ سے کرنی ہے یا آپ سے کرنی ہے یا ثنا سے کرنی ہے، عائشہ سے کرنی ہے، تو یہی ٹریننگ ہے، یہی لیڈرشپ ہے کہ ہم نے کون سے ورڈ کس کے لیے کب استعمال کرنے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ معاملات لے آتے ہیں تو ہماری حکمت بڑھ جاتی ہے اور ہم اس سے حکمت سیکھتے ہیں. تو بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حلیہ مبارک، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ انسان جو ہے ایز اے گڈ پرسن اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ٹریٹس ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیسے دکھتے تھے؟ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا شدید قسم کی محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جو ہے نا چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے، جس کو امام ابن حزم ایک اسپینش اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی ریڈ کرے آپ میں سے کسی کی ریڈنگ اچھی ہے، اردو کی ریڈنگ اچھی ہے اور فاسٹ ریڈنگ اگر ہے تو ہینڈ ریز کریں اور آپ یہاں سے پہلا جو ہم حلیہ مبارک ہے اس کو ریڈ کریں گے، اور بلکہ سب ہی ریڈ کریں گے، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہم اپنے لیے بہت سارے لیسنس لے کے جائیں گے. میں ریڈ کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ کہیں تو. جی جی بالکل. حلیہ مبارک از امام ابن حزم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک منٹ بلر ہو گیا. ایک منٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا. رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندم گو، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا. چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن، چمکدار. سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے. ادا کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں. پلکیں سیاہ سرمگی، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، دندان مبارک خوبصورت چمکدار. دہن اعتدال کے ساتھ فراغ یعنی تنگ نہ تھا. ناک خوبصورت، رفتار تیز تھی. چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں. جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے. نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی. ہتھیلیاں پرگوشت اور ملائم تھیں. ایڑی میں گوشت کم تھا. ریش مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے. آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے. سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ نصف کان کی لو تک یا شانے تک رہتے تھے. آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی گنتی کے بال سفید تھے. جزاک اللہ خیر. حلیہ مبارک
حلیہ مبارک کا مطلب ہے، حلیہ حال سے نکلا ہے، حال کا مطلب ہے پریزنٹ، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جو چیز اس وقت پریزنٹ ہوتی ہے، پریزنٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حال، اور حال سے نکلا ہے حلیہ، کہ آپ کے سامنے یہ شخص کس حلیے میں ہے۔ جو آپ کے سامنے ابھی انہوں نے پڑھا ہے، جزاک اللہ خیر نور، امام ابن حزم، ٹھیک ہے، امام ابن حزم کے بارے میں نے بتایا کہ اسپینش اسکالر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسپینش اسکالر کی ویلیو کیوں ہے؟ اسلام نے اسپین میں کچھ کیا ہے وہاں جا کے؟ کوئی حکومت چلائی ہے اپنی؟ ہاں جی، سب سے لمبی۔ جی، 800 سال اسلام اسپین میں رہا ہے، تو اس لیے اسپینش حکومت جو ہے نا وہاں، یعنی کہ اسپینش اسکالرز جو ہیں، میں جب ان کی کبھی کبھی کوئی بک ریڈ کرتی ہوں تو وہ الگ اسپیکٹ سے جو ہے نا اسلام کے بارے میں چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اسپین میں اسلام 800 سال رہا ہے۔ تو ابن حزم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا نا، شق القمر اور یہ اور چھوٹے موٹے جو ہم معجزے دیکھتے ہیں جو انہوں نے لے لیے تھے، حالانکہ وہ معجزے سے زیادہ ایک طرح سے ٹرکس تھیں، اللہ تعالیٰ معجزے ہی بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، تو وہ کہتے ہیں اگر یہ معجزے نہ بھی ہوتے تب بھی اسلام کا 20 سال میں ہر طرف پھیل جانا، رومن اور پرشین امپائرز کا بھی سر نگو ہو جانا، سرنڈر کر جانا، بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو سیرہ پڑھنے کا مقصد اور نیت یہی ہے کہ امت کا بگاڑ جو ہے اس کی ریوائول کے لیے وہ ایک چیز کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو انہوں نے ابن حزم نے جو ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حلیہ، میں جب ان کے تھرو یہ پڑھا، میں نے تجلیات نبوت میں بھی اور بھی جگہوں پہ بھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لیڈر کا دکھنا بھی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے فالوورز اس کو یا اس کے کلسٹر کے لوگ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ جو آیا ہے پیج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد تھے، تو ہمارا ٹال ہونا یا ہمارا شارٹ ہونا یہ ہماری دعوت کے کام میں کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ کوئی افیکٹ نہیں کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی بہرحال ہائٹ، اور یہ مخاص ٹرکی میں وہاں پہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میوزیم جو ہے وہاں پہ ان کا جو ایک پاؤں کا سائز رکھا ہے، اس سے جو ان لوگوں نے اندازہ لگایا پاؤں کے سائز سے، جو ان کی ہائٹ کا اندازہ لگایا، تو 5'11" یا 6 فیٹ ان کا ہائٹ کا اندازہ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں شور نہیں ہوں، بس مجھے نیوز ملی تھی تو میں نے کہا شیئر کر دوں۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، رنگ کے اعتبار سے نہ آپ بالکل سفید تھے نہ گندم گوں تھے، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا۔ چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چمکدار۔ اب 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح روشن چمکدار چہرہ جو ہے، یہ آپ کے بارے میں اگر یہ بیٹھ گئی ہے صحابہ کے درمیان بات، تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے اور آپ کے چہروں پہ 12 بجے رہتے ہیں، 14ویں کا چاند جیسا چہرہ رونق رہتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے سیرہ کی اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں نا انفارمیشن، یہ اپنے اندر ٹریٹس ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمارے چہرے پہ ہر وقت کیا رہتا ہے۔ ہم ہر وقت پریشان حال دکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت غمگین دکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے ماتھوں پہ بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ تو نہیں گزرے چھوٹی عمر میں، ہمارے ساتھ تو وہ معاملات نہیں ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، لیکن ان کے بارے میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا، چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بال بنے رہتے تھے، ایک جیسی حالت، برے حال میں نہیں بال رہتے تھے کہ وہ بال ہی نہ بنتے ہوں، ٹھیک ہے، میسڈ اپ نہیں تھے۔ اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں، بلکہ سیاہ سرمگی، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، اور دندان مبارک خوبصورت چمکدار۔ دانت جو تھے وہ تمباکو کھا کھا کے جو ہم نے اپنے خراب کر لیے ہیں، برش نہ کر کے، ڈینٹل ہائیجین کا خیال نہ کر کے جو ہم نے خراب کر لیے ہیں نا، یہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں، اپنے دانتوں کی ڈینٹل ہائیجین کی کوالٹی کی اگر امپورٹنس ہم دیکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی جو سیشن ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات کے اس اسپیکٹ کو ہم دیکھیں گے کہ ڈینٹل ہائیجین کا کتنا شدید خیال وہ رکھتے تھے، اور اس سے دعوت کا کام کتنا متاثر ہوتا ہے۔ دعوت کا کام بھی نہیں، ہماری پرسنل لائف کتنی متاثر ہو رہی ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی آنکھوں میں کی سفیدی، باریک سرخ ٹورے، یہ سب آپ نے جب ڈیٹیل پڑھی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ان کی رفتار، واک کیسی تھی ان کی، وہ برسک واک کرتے تھے لیکن اتنی تیز نہیں کرتے تھے کہ کوئی کیچ اپ نہ کر پائے، پیچھے پیچھے چل کے ان کو اپنے مسئلے بتا رہے ہیں کوئی صحابی تو وہ بھاگتے اور ہانپ رہے ہیں اور کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کہیں جا رہے ہیں، کوئی کام ہے نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایسی واک کرتے تھے کہ بالکل ہی لیزی سست ہو کے نہیں واک کرتے تھے، بلکہ اتنی سپیڈ ہوتی تھی کہ کوئی انسان کو کیچ اپ آرام سے کر لیتا تھا، اور اپنی بات بھی بتا رہا ہوتا تھا۔ جیسے آپ واک کر رہے ہوں اور آپ بات کریں اور آپ کا سانس نہ پھولے، وہ واک جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی سپیڈ، ماڈریٹ واک تھی، سپیڈ تھی واک کی۔ چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین سے اتر رہے ہیں۔ اب ایک یہ والا جو ہے نا، یہ بھی آپ سنت، ایسے میں نے تو بہت پریکٹس کر کے الحمدللہ کوشش کر کے یہ بہت ارلی ایج میں سیکھ لیا تھا۔ سلوپ سے جب آپ نیچے اترتے ہیں نا، سلوپ سے وہ واک جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ واک تھی جیسے آپ نیچے اتر رہے ہوں کہیں،
ٹھیک ہے. لیکن سلوپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سلائڈ سے نیچے گرتے چلے جائیں منہ کے بل, اور وہ والی سلوپ نہیں. یہ سلوپ وہ ہوتی ہے جو ہاسپٹل یا باقی جگہوں پہ آپ کے لیے ویل چیئر کے لیے لوگ بناتے ہیں, تاکہ لوگ اپنا ہینڈ کیریز جو ہوتے ہیں یا اپنے سوٹ کیسز ہوتے ہیں, یا وہ ویل چیئر کے لیے اوپر نیچے اترنے کے لیے جن کو جو آسانی ہو, اس سے اگر آپ چلنے کی تھوڑی پریکٹس کریں گے نا تو مسنون واک آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا, دوسرا یہ کہ جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے. آپ سر نہیں موڑتے تھے, گردن نہیں موڑتے تھے, بولو میں سن رہا ہوں, ایسے نہیں کرتے تھے. پورا بدن آپ کا اس شخص کی طرف چلا جاتا تھا. اتنا بڑا لیڈر, اور کوئی معمولی سا عرابی ہمارے نزدیک, کوئی بھی میڈ آئے ہمارے, یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو ہم امپورٹنٹ نہ سمجھتے ہوں, وہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہو, تو اب بھی تو خیر یہ حال ہے کہ موبائل سے ہی سر نہیں اٹھتا. بچے آ کے پتہ نہیں کیا بول کے چلے جاتے ہیں, ہمارا سر جو ہے موبائل میں لگا رہتا ہے, اور بچے ہمارے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں, شوہر آتے ہیں, بیوی آتی ہیں, آ کے ہمیں کوئی بات کہی جاتی ہے, ماں باپ آتے ہیں, کوئی بھی آ کے ہمیں کوئی دیتا ہے, تو ہم بس سب سے زیادہ امپورٹنٹ موبائل کو دیتے ہیں. جبکہ نبی وسلم کی سیرہ کیا ہے, سنت کیا ہے, کہ پورا کا پورا پوسچر جو ہے, پورا کی پوری باڈی جو ہے اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی. اتنی امپورٹنس دینا کسی شخص کو. یہ کس لیے کام آیا؟ یہ دعوت کے کام میں اس چیز نے ایڈ کیا, دعوت کے کام میں خوبصورتی ایڈ کی. اور صحابہ اکرام سب یہ کہتے تھے کہ ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں, آپس میں جب باتیں کر رہے ہوتے تھے نا, تو آپ کبھی صحابہ کی باتیں سنیں, یا ان کے بارے میں جب آپ کوئی بک پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو لگے گا کہ ان کے کمنٹس کیا ہوتے تھے. تو آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے تھے, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ مجھے توجہ بہت دیتے ہیں. تو ہماری توجہ دینا جو ہے نا, وہ لوگوں کے لیے ان کی سائیکالوجی میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے امپورٹنس دے رہا ہے. ہمارے نزدیک لوگوں کی کیا امپورٹنس ہے؟ تو یہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل سے موبائل کو رکھ دینا, یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوکنگ بھی آپ کر رہے ہوں, کوئی کلیننگ آپ کر رہے ہوں, ڈرائیونگ آپ کر رہے ہوں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ سے امپورٹنٹ بات کر رہا ہے. ایک تو کچھ بچے ہوتے ہیں نا, ہر وقت آپ کے ساتھ آتے ہیں, آپ سے چٹ چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ ہر کام تو نہیں روک سکتے ہیں, لیکن آپ کی یہ پرسنالٹی کا حصہ بن جانا چاہیے کہ کوئی آپ سے بات کرنے آ رہا ہو تو آپ وہ کام چیز چھوڑ کے رکھ کے, رائٹنگ چھوڑ کے, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو, وہ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو ریموٹ رکھ کے پاز کر کے آپ اس کی بات سنیں کہ ہاں بیٹا بتاؤ کیا کہہ رہے ہو, اور مجھے بھی ذرا ضروری کام ہے, اگر آپ شارٹ بات کر سکتے ہو تو آپ کرو اور مجھے بتاؤ, اور آپ اس کی بات سنیں. یہ کام آپ کی پرسنالٹی کو تو 4 چاند لگائے گا ہی لگائے گا, لیکن اس ٹریٹ کو جب آپ کے اندر یہ ڈیولپ ہو جائے گی, اس کے بعد دین کو جو فائدہ ہوگا نا, اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ ایک بہت اچھے دائی بن جائیں گے, چلتے پھرتے دعوت کا کام کریں گے آپ. لوگ کہیں گے اس کی بات سنو, یہ شخص جو ہے یہ توجہ دیتا ہے ہمیں. کیوں توجہ دی آپ نے؟ کیونکہ دین کے کام کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی جو سیرہ ہے, یہ ہمارے ہاں لیک ہے, ہم نہیں کرتے یہ. اور یہ انگریزوں نے اڈاپٹ کر لی یہ ان کی یہ سیرہ, اور وہ جب بات کرتے ہیں وہ سنتے ہیں, چلتے چلتے واک کر رہے ہو کوئی بات کر رہا ہو رک جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ بے حسی آ گئی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں وہ ہتھیلیاں جو ہیں پرگوشت ملائم تھی. ٹھیک ہے, سافٹ اسکن تھی ان کی, کہ آپ کوئی ہاتھ ملاتا تھا تو سافٹ لگتی تھی. مجھے ایک دو دفعہ ایسا میرا ایکسپیرینس ایسا ہوا کہ میں نے 1-2 لوگوں سے جب ہاتھ ملایا خواتین میں, تو ان کے ہاتھ ملاتے ہوئے نا ان کے ہاتھ بہت کھدرے تھے, یعنی کہ مجھے لگا کہ ان کے بڑے سخت ہاتھ ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, تو میں نے کہا کہ ہاتھ میں کیا کوئی الرجی ہوئی ہے, کوئی پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بس وہ ہم کام وام کرتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, تو وہ ڈٹرجنٹ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں یہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہیں, یعنی کہ اس چیز سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ مینیکیور پیڈیکیور تو اب آیا نا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ بڑی لیٹسٹ کوئی چیز سروسز آئی ہیں. اپنے ہاتھوں کی پاؤں کی صفائی رکھنا, یہ بھی لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. اگر آپ برتن دھو رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ گلوز پہنیں, یا آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے آپ کے ہاتھ خراب ہوں, خواتین کے بارے میں خاص طور پہ میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے ہاتھوں میں کوئی کریم, کوئی لوشن, کوئی موئسچرائزر اپنے ہاتھوں میں لگا کے رکھیں, پاؤں میں لگا کے رکھیں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, اس کو اللہ کی خاطر ہی مینٹین رکھنا, اور اس کام کے لیے کہ ہم جب دعوت کا کام کریں تو لوگوں کو لگے یہ ہوش بخت انسان نہیں ہے, یہ دین کا کام کرنے تو نکل پڑا ہے, لیکن اس کو اپنا بھی خیال ہے. کیونکہ ہم نے اپنے دین کو ایسا بنا لیا ہے کہ ہم بس دین میں جب نکلتے ہیں ہم حال بے حال برے حلیوں میں نکل رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو ہم کوئی امپریس نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی پرسنالٹی سے. اور جب ہمیں لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو تو دیکھو, تو کہتے ہیں بھائی آپ اللہ کا کام دیکھیں, آپ جج نہیں کریں ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ہمیں جب سیرہ میں مل رہی ہیں کہ ایک صحابی نے, بہت سارے صحابی نے جب یہ چیز رجسٹر کرائی ہے, ریکارڈ کرائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ وہ ان کے ہاتھ کیسے دکھتے تھے, ان کے بال کیسے تھے, ان کی داڑھی کیسی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نمونہ ہے تمہارے لیے. تو جب میرے لیے یہ سیمپل ہیں تو میں یہ بھی تو لوں گی نا سیمپل, کہ وہ دکھتے کیسے تھے. میرا بچہ جب اسپائڈر مین دیکھتا ہے, سپر مین دیکھتا ہے, یا بیٹی ریپینزل دیکھتی ہے, تو وہ دوپٹے سے اپنے بال لمبے کر لیتی ہے ریپینزل کے لیے.
وہ اسپائڈر مین کی جگہ کے لیے وہ یہاں سے وہاں اچھلتا تو پھرتا ہے، مطلب اس کی کوشش ہوتی ہے میں ایز اٹ از میں دکھنے لگوں، اسپائڈر مین، سپر مین، ریپینزل، جو بھی کریکٹرز آج کل ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اور کریکٹرز آ گئے ہیں اب تو بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں ان کو کچھ نہ بھی اویلیبل ہونا، ان کے پاس وہ کاسٹیوم نہ بھی ہو، تب بھی وہ کچھ نہ کچھ لے لیں گے، اپنے ابو کی ٹوپی لے لیں گے، کوئی ماسک لے لیں گے، اور وہ پہن کے اسپائڈر مین یہاں سے وہاں اچھلتے پھریں گے، سپر مین کی طرح کوئی کلوک پہن کے وہ یہاں سے وہاں اڑتے پھریں گے. تو یہ اتنے بچے کے اندر یہ اگر فیسلٹی ہے اللہ تعالیٰ نے انیٹ کی ہے کہ وہ دوسرے کو کاپی کر سکتا ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کاپی کیوں نہیں کر سکتی ہوں؟ جب تک مجھے یہ بات پہنچ گئی ہے، جب مجھے یہ انفارمیشن مل گئی ہے کہ ان کے ہاتھ کیسے تھے، تو پھر جب میں دعوت کا کام کرنے نکلوں گی، پھر میں پرپزلی کوشش کروں گی کہ میری باڈی، میری آنکھیں، میرے بال، میری ناک، میرے ہاتھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، کوئی بھی چیز میں چھوڑوں نہ. کوئی چیز اب جیسے میری آنکھ ویسی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تھی، ناک ویسی نہیں ہے، اس پہ تو میرا اختیار نہیں ہے نا، لیکن کچھ چیزوں پہ تو اختیار ہے نا. تو اور وہ چیزیں مجھ تک پہنچ بھی گئی ہیں الحمدللہ، میری نوٹس میں بھی آ گئی ہیں. تو اتنی تو میں کوشش کروں. اور ابھی میں بہت عرصے پہلے کو میں نے ریل یا مجھے کسی نے شاید واٹس ایپ فارورڈ کیا تھا کہ ایک شخص نے کسی سیلیبریٹی کی وجہ سے اپنے آپ کا پورا سرجری، کاسمیٹک سرجری کرائی، کہ ویسے مجھے نام بھی بھول گیا، وہ ہالی ووڈ کی کوئی ایکٹریس ہیں، تو اس جیسی انہوں نے اپنے آپ کو کوشش کی کہ میں ویسی دکھوں، اس کے لیے پوری کاسمیٹک سرجری کرائی. اتنی بڑی فین کہ، اور واقعی وہ لک الائی بالکل آپ دیکھیں تو ویسے تو لگے گا جو شکر کا بگاڑ ہو گیا، لیکن سیم لگ رہی تھی اس جیسی. تو مطلب اتنا پیشن کسی شخص کے لیے، اتنی محبت کسی سیلیبریٹی کے لیے. تو میں تو دیکھوں کہ مجھے محبت ہے اپنے نفس سے زیادہ، تو میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں ایک لسٹ بناتی ہوں اپنے لیے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں کر پاتی ہوں کہ میں ہاتھ ہی موئسٹ کر لوں، اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا رکھوں کہ میرے بچے آ کے مجھ سے ہاتھ ملائیں، میرے ہسبینڈ آ کے مجھ سے ہاتھ ملائیں، یا میری بہنیں آ کے مجھ سے ہاتھ ملائیں، یا کوئی تو ان کو فیل ہو کہ ہاں اس کے ہاتھ کتنے سافٹ ہیں. یہ کتنی آپ کو ایک دم فیل دیتا ہے، یہ آپ کو کتنی اچھی فیلنگ دیتا ہے کوئی آپ سے آ کے ہاتھ ملائے اور اس کو یہ فیل ہو کتنے سافٹ سے ہاتھ ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں دیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ تو پرابلم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ اتنے سافٹ نہیں ہوتے، یا ان کی جینز میں کوئی مسئلہ، وہ ان کی بات نہیں میں کر رہی ہوں. لیکن اگر ہم اتنی کیئر بھی اپنی نہیں کر سکتے ہیں پاؤں کی، ہاتھ کی، بال کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی میں اور کیا کریں گے. ہم لوگوں کو اس چیز سے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے بھی لوگ ہماری پرسنالٹی سے امپریس نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ جب کہ دعوت کا کام ہے، ٹھیک ہے، دین کا کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایڑی میں گوشت کم تھا، ریش مبارک گھنی اور بال سے آتے. اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس حلیہ مبارک ہے، یہ جب میں نے اپنی زندگی میں جب فرسٹ ٹائم پڑھا تھا اور دوبارہ جب پڑھا، تو یہ سینیریو پورا اور یہ ان کا بتانا، یہ اتنا مجھے امپریس کر گیا تھا، جو بیس بنا ہے آج یہ سیشن کروانے کا. ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے آپ کے دل کے تار چھیڑنے کا، آپ کے لیے تھوڑے سا انٹلیکٹ بڑھانے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا امپریشن یہاں پہ ڈال کر گئے ہیں اپنا. اور سینیریو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ مکہ ٹو مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے ابو بکر کے ساتھ، اور کتنے لوگ تھے، ایک ابو بکر کی بیٹی تھی، ایک ان کے بیٹے تھے، اور ایک انہوں نے ایک یا وہ راستہ ٹریکر جو تھا بتانے والا راستہ، وہ ایک ہائر کیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سیرہ میں مدنی اس میں جب ہمارا مکی دور ختم ہو رہا ہوگا تب اس میں آپ یہ والا سینیریو پڑھیں گے. یہ بہت تکلیف دہ، خوف و ہراس والی حالت تھی. سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ یعنی کہ یہ پورا ایک معاملہ جو ہے مائگریٹ کرنے کا کتنا کرٹیکل تھا. ٹھیک ہے، اگر جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غاروں میں چھپ رہے ہیں، یہاں چھپ رہے ہیں، وہاں چھپ رہے ہیں، وہاں پہ مکہ میں لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، مدینہ میں الگ لوگ انتظار کر رہے ہیں، پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. خوف و ہراس کا پورا ایک عالم تھا. اس میں کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے جا رہے تھے راستے میں، تو ان کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہیں پہ ایک اسٹے اوور تو خیر نہیں، لیکن کہیں رکے، اسٹاپ اوور لیا. وہاں پہ ایک خاتون کا گھر تھا، ایک گھر تھا اور ہٹ تھی. اس زمانے میں تو ہٹس ہوتی تھی، خیمہ ہوتے تھے. تو وہاں پہ سیرہ میں یہی آتا ہے کہ خیمہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور انہوں نے وہاں آ کے خاتون سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ آپ ابھی پڑھیں حلیہ مبارک، تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ ام معبد جو ہیں انہوں نے پھر کیا جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اپنا امپریشن کیا چھوڑا. اور یہ ام معبد جو تھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کون پڑھے گا اس کو؟ اس کی اردو اچھی ہے یا جو اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں دوبارہ؟ حلیہ مبارک کوئی نہیں پڑھا، میں پڑھ رہی ہوں اب اور اسپیڈ سے پڑھ لوں گی. جی جی، اوکے. جزاک اللہ خیر، پڑھیں. پاکیزہ روح کو شادہ چہرہ پسند
پسندیدہ خو، نہ تون نکلی ہوئی نہ چنریا کے بال گرے ہوئے، زیبا صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراق، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک سرمگئی چشم، باریک و پاوستہ آبرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی کے لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زبندہ دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کمال واضح الفاظ، کلام کی کمی و پیشی الفاظ سے معرّا، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کی آنکھ اس سے نفرت کرتی، زیبندہ و نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر والا قد رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم مطلع، نہ کوہتا سخن، نہ ترش روح، نہ فضول گو۔ جزاک اللہ خیر نور۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خاتون جو ہیں، یہ تو صحابیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ بیان کی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے وہ خاتون نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ بیان کیا ہے۔ ان کا ناموں میں بابت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہجرت کے سفر میں دوسرا دن تھا، اور آپ یہ سینیریو اگر سمجھیں گے نا تو آپ کو یہ حلیہ سمجھ آئے گا، کیونکہ جب میں نے یہ حلیہ پڑھا تھا تو میں نے بس ایسے پڑھ لیا تھا امیجن کرنے کے لیے کہ ہمارے سپر ہیرو کیسے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں، فلاں کیسے دکھتا ہے نا، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو سینیریو پتہ چلتا ہے نا، یا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے کہ کن حالات میں کیسے دکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے کیونکہ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، جبکہ یہ عربک میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اور مشکل ہیں، جس کی اردو ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ اگر آپ عربک میں پڑھیں گے اور آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے خوبصورت جامع الفاظ میں ام معبد نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اردو ورژن تھا وہ میں نے شیئر کر دیا، انگلش میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ام معبد کے خیمے سے جب گزرے، تو جو کہ مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا حل عندک شیء، ٹھیک ہے، اور وہ ام معبد گھر میں تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام دعا کے بعد پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے میزبانی سے معذرت کر لی اور بتایا کہ بکریاں جو ہیں وہ تو بہت دور دراز گئی ہوئی ہیں، میرے شوہر لے کے گئے ہوئے ہیں چرانے کے لیے، ایک یوز لیس سی ویک سی بکری ہے جو کہ پیچھے بیک یارڈ میں پڑی ہوئی ہے، جو خیمے کے پیچھے ایک کمزور سی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دودھ کا ایک ڈراپ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو لے کے ہی نہیں گئے کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ گھاس کھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی مریل ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ وہ بکری کہاں ہے، اور وہاں اس بکری کے پاس گئے، اور پھر ظاہر ہے اللہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور رحمت برکتیں جو تھیں، تو چونکہ وہ رحمت للعالمین تھے اس لیے انہوں نے اس بکری کو نہ صرف دوہا اور اتنا دودھ دوہا، یعنی کہ اس میں سے نکالا اس کا ملک، ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک 4 سے 5 لوگوں کی جماعت مشکل سے اس برتن کو اٹھا سکتی تھی، اتنا ہیوی ہو گیا تھا وہ اس مریل بکری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نکال کے ام معبد کو پلایا، ان کو فیڈ کیا، پھر ابو بکر کو بھی پلایا، حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے، وہ بھی جب فل ہو گئے تو پھر خود پیا۔ یہ ڈیٹیلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں، اور دوبارہ وہ برتن دھو کے اس کو برتن کو بھر دیا، واپس اس میں سے دودھ نکال کے واپس اس کو ریفل کیا اور رکھ دیا۔ جہاں جا گئے خیر ہی خیر، کسی کے پاس گئے بھی کھانا کھانے کچھ پینے کے لیے تو اس کے لیے بھی آسانی کر کے چلے گئے۔ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں یا ہمارے گھر کوئی آتا ہے تو ہم کیا امپریشن ڈالتے ہیں اس پہ؟ لوگ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آ گئے اب تو ہمارے گھر کی روٹیاں ختم، مذاق میں بھی مذاق بن جاتا ہے اب تو، بھئی اب تو ہمارے گھر کا آٹا ختم ہو جائے گا، اب تو ہمارے گھر کے چاول ختم ہو جائیں گے، یہ ہمارے گھر میں یا ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں ہماری ڈیمانڈ اور ہمارے کھانے پینے اور ہمارے چائے کے بغیر تو میں رہتی نہیں ہوں، فلاں کے بغیر تو میں رہتی نہیں ہوں، کھانے کے بعد تو چائے بہت ضروری ہے نا، ہم دوسروں کے گھر جا جا کے ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے وہاں پہ جس قسم پرسی کی حالت میں گئے اس کے بارے میں وہ تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے جو ان کے بارے میں بتایا گیا، لیکن وہاں جا کے بھی انہوں نے ام معبد کے گھر میں خیر ہی خیر اتاری، اور اتنی خیر اتاری کہ ان کے جب ہسبینڈ واپس آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا، کھا ہی نہیں آتا، مطلب بکری کی حالت ہی ایسی نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ایسا شخص آیا تھا جو اس نے آ کے ایسے معاملات کیے، تو ابو معبد جو ہے ابو معبد انہوں نے پوچھا کہ کیسا دکھتا تھا وہ شخص، کون تھا، جیسے ہوتا ہے نا پوچھتے اچھا کون تھا، کیسے تھے وہ یا کیا تھا، تو اسی طریقے سے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا۔ جب انہوں نے ان کا سراپا بتایا تو یہ الفاظ استعمال کیے جو آپ کے سامنے ہیں: پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، یہ حلیہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے
کہ وہ ہجرت کر رہے تھے، پریشان تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، فرسٹریٹڈ تھے، کنفیوز تھے آگے کیا ہوگا. ہمیں یہاں سے کہیں ٹریول بھی کرنا ہو نا، ٹرپ کے لیے کہیں گھومنے پھرنے بھی جانا ہو تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہماری حالت بے حال ہوئی ہوتی ہے. پاسپورٹ نہ گھوم جائے، ٹکٹ نہ گھوم جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہاں نہ پھنس جائے. یہ کامنس ہمارے پرسنالٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. اور ہم اتنے بلائے پھرتے ہیں، اتنے اگریسو رہتے ہیں، ٹیکسی جلدی سے پہنچا دے، گاڑی جلدی سے پہنچا دے، یہ ہو جائے، ہر چیز میں ہم اتنے بے چین، اتنے ریسٹ لیس کہ ہم اپنا امپریشن چھوڑ ہی نہیں پاتے. بس لوگ کہتے ہیں جلدی سے بھائی تم نکلو اور ایئرپورٹ بھاگو، جلدی سے تم نکلو، تمہیں جہاں جانا ہے نکلو. پکنک پہ بھی جانا ہو تو بس باربیکیو کی چیزیں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور ایک ہنگامہ شور مچا ہوا ہوتا ہے. رسول اللہ کی یہ والی سیرہ جو ہے نا، جب میں یہ پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ اتنا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا تکلیف دہ رسول اللہ پہ اوپر وقت تھا. جان پہ بنی ہوئی تھی ہے نا، اور ان کو اپنے سے زیادہ ابوبکر کی فکر تھی اور باقی لوگوں کی فکر تھی کہ وہاں پہ میں نے ایک پورا سسٹم چلانا ہے، ایک مجھے معاملہ کرنا ہے مدینہ میں جا کے. مکہ میں لوگوں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، ان کے ساتھ پیچھے پتہ نہیں یہ لوگ کیا حشر کریں گے، کیا معاملات کریں گے، میرے پیچھے نکلے ہوئے. یہ پورا سینیریو ہے. اور ام مابت کیا بتا رہی ہیں ان کے بارے میں، پاکیزہ رو، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خون، نہ توند نکلی ہوئی نہ چمٹیا کے بال گرے ہوئے، یعنی کہ بال بھی بکھرے ہوئے نہیں تھے، بال بنے ہوئے تھے. زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ فراغ، بال لمبے گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آج کے ٹاپک میں کور ہوگا. بلند گردن، ٹھیک ہے. روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے. یعنی کہ وہ کس کے گھر گئے ہیں اور ہمیں کوئی بتا دے کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم کہیں گے بس حکومت ہی ایسی ہے، اتنی مہنگائی، اتنی گالیاں حکومت کو دیں گے، برا بھلا کہیں گے پچھلی حکومت کو، اگلی حکومت کو، اور مہنگائی کے رونے، اور منڈی میں جو سامان بک رہا ہے اس کی رونے کے ان لوگوں نے تو بس یہ جو ہے نا ریٹ بڑھا دی ہے. یہ اتنا بولیں گے کسی گھر جا کے، اس کی پریشانی کو مزید ڈبل، اس کو اور فرسٹریٹ کریں گے. وہ اگر مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو اس کی تکلیفوں میں مزید اضافہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ دل و فریب، اٹریکٹیو، ہینڈسم. اور کیا کنڈیشن ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کس تکلیف میں ہے وہ، ٹھیک ہے. قریب سے نہایت شیریں کمال حسین، شیریں کلام، شیریں کمال، شیریں کلام، یعنی کہ دکھنے میں بھی بالکل لک جو تھی ان کی سکون دے رہی تھی دیکھنے والے کو، ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا تھا. اور شیریں کلام، اچھی بات کر رہے تھے. جو بھی کمیونیکیشن کر رہے تھے ام مابت کے ساتھ، جتنی بھی تھوڑی بہت انہوں نے کی، وہ ایسی تھی کہ ام مابت ان کے بارے میں کیا ریویو دے رہی ہیں کہ شیریں کلام، میٹھی باتیں کر رہے تھے. ہم کہیں جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف بتائے تو ہم شیریں کلام بنتے ہیں، یہ سیرہ اپناتے ہیں ہم کہ نہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وقت ایسا اس وقت چل رہا ہے، سب پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی جو چیزوں سے نوازا ہوا ہے، یا آپ کے پاس اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. یا بالکل ان کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کو اور ڈپریس کرنا کہ اچھا اب تو اور برا حال آنے والا ہے، اب تو مجھے لگ رہا ہے قیامت ہی آنے والی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بڑے بڑے اب تو نشانیاں آ گئی ہیں، اب تو بس مرنے کی تیاری کرو. ایسے دوسروں کو ڈپریس کر دیں گے کہ دوسرا بھی بس کہے گا پتہ نہیں میں کس برے حال میں رہ رہا ہوں، کتنے تکلیف میں رہ رہا ہوں، میرے پاس تو واقعی کچھ نہیں ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب نہ خود بکھلانا ہے نہ دوسرے کو بکھلانے دینا. یہ ہماری دعوت کے کاموں میں کتنا امپریس کرتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، صرف کس وجہ سے، یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ ایک ہمارے سامنے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا نقشہ. واضح کلام، الفاظ جو تھے واضح تھے، ٹھیک ہے. یہ نہیں جلدی جلدی بول رہے ہیں، الٹا سیدھا بول رہے ہیں، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے مدینہ پہنچنا ہے، ابو بکر تم کیا کر رہے ہو، تم یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں، ایسا نہیں تھا. واضح کلام، جو بات کر رہے تھے ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی ام مابت کو، اور ابو بکر کو بھی سمجھ آ رہی تھی. ظاہر ہے وہ ابو بکر سے جو انٹریکشن کر رہے تھے ام مابت وہ بھی آبزرو کرنی تھی. کلام کی کمی و بیشی، الفاظ سے معرہ، یعنی کہ فالتو باتیں نہیں تھی، کوئی فالتو بات نہیں کر رہے تھے. اچھا آپ نے یہ کرسی یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے، بیڈ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ ڈیکوریشن پیس کیوں رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے تو بت ہے یہاں سے نکالیں، کوئی باتیں ایسی نہیں تھی. اپنا کام کیا، ان کے لیے خیر پہنچائی، اور کیا کیا، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی. میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے تھے، نہ طویل کے آنکھ اسے نفرت کرتی. اور باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبندہ نہال کی تازہ شاخ، زبندہ منظر والا قدر، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں. ابو بکر کے بارے میں وہ کیا بتا رہی ہیں کہ ان کے جو کمپینین ان کے ساتھ اس وقت تھے وہ کیا تھے، کوئی وہ بھی پریشان نہیں تھے کہ جلدی کریں، ہم بڑے اس وقت ڈیتھ تھریٹس ہیں، ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، کچھ نہیں، بلکہ کیا تھے، وہ ایسے تھے کہ گرد و پیش ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں میں ان کی ہیلپ کر دوں، میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں، جو وہ کہہ رہے تھے ان کو وہ ایز اٹ از فالو کر رہے تھے. جب وہ کچھ کہتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں. یہ کمپینین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کمپنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں ام بابت فرماتی ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں. اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری جان آپ نے رزق پہ لگا دی، میرا بیٹا عبداللہ آئے گا، ابھی اسما بنت زبیر آئیں گی تو وہ بھی
ان کو بھی آپ نے جو ہے نا مصیبت میں ڈال دیا، میرے بچوں کو، وہ بھی بیچارے آ کے پریشان ہی ہو گئے۔ مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے کیا معاملات تھے، ایسی کیا چیزیں تھیں جو غیر مسلم عورت اس وقت بیٹھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابوبکر کے بارے میں یہ بتا رہی ہے۔ تو یہ والی ٹریٹس جو تھیں، یہ آپ کے اور میرے دوست ایسے کیوں نہیں بنتے ہیں؟ کیوں ہمارے دوست ایسے نہیں ہیں دین کے کاموں میں وہ ہمیں ایسے ہیلپ آؤٹ کریں کہ نہیں آپ ثنا کرو، آپ جو کرنا ہے، سنبل کرو، آپ جو کرنا ہے، انم آپ جو کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بتائیں۔ وہ کانفیڈنس کیوں نہیں آتا ہے ہمارے دوستوں میں؟ ہم دوستوں میں وہ کانفیڈنس کیوں نہیں لے کر آتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا ہمارے لیے میٹر ہے سیکھنے کا، کہ ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں وہ ہم ان کو اتنا بھی ٹرین نہیں کر پا رہے، وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں یا ہمارے لیے جو ہے دین کے کاموں میں معاون ثابت ہو، بلکہ الٹا ہم سے دور ہی ہو جاتے ہیں، ہم ان کو وہ دین کا میسج پہنچا ہی نہیں پاتے ہیں صحیح سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بتایا، اچھا ابن معبد نے جو بتایا کہ مخدوم متاع نہ کوہتا سخن نہ ترش روح نہ فضول گو، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے یہ آتی ہے، اور اس کی انگلش ورژن جو ہے وہ آپ کے سامنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، آپ وہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جو ابن معبد نے فرمایا، سر سے پاؤں تک گفتگو، عورت وار، سٹائلنگ سب بتائی، بہت باریکی سے بیان کی۔ اس پہ ابو معبد بول اٹھے کہ واللہ یہ تو وہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے، میرا ارادہ ہے کہ اس کا ساتھ اختیار کروں، کوئی چانس ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تو یہ آپ کا حلیہ نہیں تھا بلکہ آپ کی شخصیت تھی، اخلاق تھا، کردار تھا۔ تو ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، صرف فیئرنس کریم، ماسک، اسکن ٹریٹمنٹ، ہیئر ٹریٹمنٹ پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اپنی اگر ہم کیئر ویسے بھی کریں نا دن رات، تو ہم اچھے دکھ سکتے ہیں، برے حالات میں بھی ہم اچھے دکھ سکتے ہیں۔ دا سائیکولوجی آف امیج، ہاؤ اپیرنس انفلوئنس یور پرسیپشن، یہ ٹاپک ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہم آج چیزوں کو سیکھیں گے اپنی دعوت کے کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں دعوت کے کام کے لیے صرف علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے اخلاق کا، آپ کی پرسنالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی پرسنالٹی کا اچھا دکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہوں، بلکہ یہ آپ کا جو پرسنالٹی ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، آپ کی اپیرنس سے، آپ کے اندر کے اخلاق سے۔ وہ جب ہماری لیک کرتی ہے نا تو دین کا کام ہم کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی اب تک کی میری اپنی ریسرچ ہے، میں نے اپنے جتنا کا کام کیا ہے، اس بیس پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا اپنا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کے اپیرنس جو ہے، اپیرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گورے چٹے ہوں یا بڑے ہینڈسم یا بیوٹیفل ہوں، لیکن اگر آپ کلین نہیں ہیں نا، صاف ستھرے نہیں ہیں، یا آپ دکھنے میں لوگوں کو امپریس نہیں کر پا رہے ہیں، تو دین کا کام آپ جتنی مرضی پی ایچ ڈی کر لیں دین میں، آپ امپریس کر ہی نہیں پائیں گے لوگوں کو۔ آپ اپنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، اپنے ریزرو رہنے، کتنا مجھے بولنا ہے، کہاں مجھے بولنا ہے، بعض اوقات ہمیں بولنا ضروری ہوتا ہے، کچھ سچویشن میں ہم گونگے بنے رہتے ہیں، بعض جگہوں پہ ہمارا بالکل بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن الاسلامی مرئی، جو انسان کا جو اسلام کا حسن ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جو مالا یعنی کہ اس چیز کے لیے اس کو کوئی کنسرن نہ ہو، اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے ان چیزوں میں، وہ ان چیزوں میں پڑے ہی نہ، یہ اسلام کا حسن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں میں بھی گھس رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے نہیں مجھے تو بڑی، میں نے تو آج حدیث سنی ہے، میں نے تو آج آیت پڑھی ہے، تو میں تو گھس گھس کے لوگوں کو بتاؤں۔ تو یہ سب حکمت جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے کہ حکمت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور کہاں کہاں استعمال کرنی ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے دا سائیکولوجی آف امیج، ٹھیک ہے۔ جو نوٹس بنا رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سلو بول دوں گی، اگر جو نوٹس نہیں بنا رہے ہیں یا صرف سن رہے ہیں تو پھر میں تھوڑا فاسٹ بولوں گی، صحیح ہے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نوٹس بنا رہا ہے تو ہینڈ ریز کریں تاکہ پھر میں اس حساب سے اسپیڈ پکڑوں اپنی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ شیشہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے ہمیں۔ تو میں ایک حدیث اور ایک دعا سے یہ بات کا آپ کے سامنے شروعات کروں گی اس چیز کی، سائیکولوجی آف امیج، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں ضرور ایڈ کریں گے۔ کہ جب میں نے یہ دعا سیکھی تھی اور اس کے بعد لیٹر آن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دعا جیسے میں دیکھ رہی تھی ویسے دعا نہیں تھی یہ۔ وہ دعا تھی جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو تو ہم کہتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ آپ کو پتہ ہے یہ دعا مستون دعاؤں میں سے ہے، جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہم انت حسنت خلقی، اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے میری خلق بنائی ہے، تخلیق کیا ہے، جیسے آپ نے مجھے بنایا ہے، فحسن خلوقی، تو ایسے ہی خوبصورت میرے اخلاق کو بنا دے۔ اب یہ جب میں نے دعا فرسٹ ٹائم پڑھی تھی نا تو میں نے کہا اللہ، یہ اگر کوئی بصورت شخص ہوگا، یعنی کہ اس کو لوگ کہتے ہوں گے کتنا اگلی فیس ہے یا کتنا بلیک ہے۔ اس زمانے میں جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ دعا مجھے کسی نے سکھائی تھی، چھوٹی سی تھی، میں اسکول میں جاتی تھی، تو میں نے کہا یہ اس نے کیا دعا کی ہے، یہ کتنی بڑی دعا ہے نا، کہ وہ اگر اگلی ہے، وہ اپنی یہ دعا مانگ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے، تو اس کو تو اخلاق بھی برا ہو جائے گا۔ تو میری ٹیچر نے اسلامیات کا شاید سبجیکٹ تھا یا کیا تھا، تو بہرحال مجھے یاد ہے میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے بھی مجھے اس وقت
سمجھا کے ٹال مٹول کر دی کہ نہیں نہیں ہم سب خوبصورت ہیں، اللہ کے نزدیک سب تخلیق کو خوبصورت ہے، بھیج دیا. لیٹر آن جب میں نے یہ حدیث اور یہ دعا جو تھی اس پہ میں نے تھوڑا سا سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دعا دی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں دعا ہمیں بتائی ہے کہ اللہم حسن تخلقی، اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے میرا اخلاق شکل اچھی بنائی ہے، ترجمہ تو یہی کرتے ہیں نا ہم، شکل اچھی بنائی ہے ویسے میرا اخلاق اچھا بنا دے. تو جب شیشہ ہم دیکھتے ہیں نا تو آپ لٹرلی کبھی آپ کانشیس ہو کے شیشہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو میں نے تمہاری تخلیق کتنی خوبصورت کی ہے، تمہارا جو پورا فیس فیچرز ہیں وہ اتنے ڈفرینٹ ہیں. وہ کیا ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے ناک، تمہارا لپس، تمہارے ٹیتھ، تمہارے چیکس، آئی بروز، جو ہماری پلکیں ہیں، فور ہیڈ ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ فور ہیڈ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، یہ آئی بروز اپنا کام کر رہی ہیں، پلکیں اپنا کام کر رہی ہیں، لپس اپنا کام کر رہے ہیں، ٹیتھ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی میری زبان جو ہے دانتوں پہ نہیں آ رہی، ناک اپنی طرح اپنا کام کر رہی ہے، اس سے میں اسمیل بھی کر رہی ہوں، اس سے میں بریتھ بھی کر رہی ہوں، آنکھوں سے میں دیکھ بھی رہی ہوں، پلکیں جھپکتی ہوں تو خود بخود اوپر بھی اٹھ جاتی ہیں. یہ کتنا خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو ابھی میرے خیال سے گروپ میں بھی دیکھ رہی تھی، انم نے شیئر کیا، اللہ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، یہ پوری یہ جو ہمارے سامنے سجدہ تلاوت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شقہ وسمعہ وبصرہ، آپ نے شک کیا ہے، یعنی کہ آپ نے چہرہ ایسے نہیں بس آنکھیں بٹن کی طرح لگا دی. ہم جیسے بچوں کو آپ دیکھیں سنو مین بناتے ہیں وہ، تو وہ اس پہ کیرٹس لگا دیتے ہیں اور وہ اس طرح کا کیوکمبر لگا دیا آنکھوں کی جگہ، یا کچھ وہ اولیوز لگا دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کوئی تخلیق تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس فیچرز بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کاٹا ہے، یعنی کہ ہمارا فیس بنایا، پھر اس کو کارونگ کی، انہوں نے کارو کر کے آنکھوں کو گہرائی دی، اس میں وہ چیز بنائی، پھر ناک کو اسی سکن سے ناک سے ابھارا، کوئی الگ سے اوپر سے نہیں ہماری ناک لگی ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو ہماری ناک اندر سے کارڈ ہوئی ہوئی ہے. شق سمعہ وبصرہ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ، شق کی اللہ تعالیٰ نے، اسی سکن کو کارو کر کر کے اسی سے لپس بنائے ہیں، اسی سے کان نکالے ہیں، کوئی الگ سے نہیں اوپر اوپر سے لگا دیے. تو جب آپ شیشہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کتنی خوبصورت تخلیق بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ مجھے جہاں ضرورت تھی آنکھوں کی، جہاں ضرورت تھی ناک کی، وہی کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنی پرفیکٹ تخلیق بنائی ہے، اور وہ اپنے پروسیس خود ہی کر رہے ہیں، خود ہی وہ کام کر رہے ہیں، اپنے چیزوں کو خود استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ جب سننا ہے تو کان نے سننا ہے، دیکھنا ہے تو آنکھ نے دیکھنا ہے، سونگھنا ہے تو ناک نے سونگھنا ہے، چبانا ہے تو دانت نے، لپس نے اپنے کام کرنے ہیں. جتنا مجھے لپس کو اب میں بول رہی ہوں تو لپس اگر میرے نہ چل رہے ہوں اس وقت، آپ دیکھیں کوشش کریں ابھی آپ کہ اگر آپ اپنے لپس کو نہ اوپر نیچے کر پائیں، بند کر پائیں، تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. زبان کا، حالانکہ آواز تو آپ کی کہیں اور سے نکل رہی ہے، لیکن لپس کا کتنا بڑا کام ہے. اور جب آپ جو بول رہے ہیں، اگر آپ کو خود آواز نہیں آ رہی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کی آواز کتنی لاؤڈ ہے، کتنی، یعنی کہ اتنی بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ آپ نے کر دی ہے. تو فحسن خلقی، تو میرا اخلاق بھی بالکل ایسا کر دیں کہ مجھے وہ حکمت سمجھ آ جائے کہ مجھے اپنا اخلاق کیسے بنانا ہے، مجھے کہاں وہ چیزیں استعمال کرنی ہے، مجھے کہاں اپنے اخلاق کا مینیفیسٹیشن کرنی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ اتنی پیاری دعا ہے. جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں ہم اپنے اخلاق، اپنی صورتوں کی بیوٹی اور اس کی بیوٹینس، یا اس کی جو یعنی کہ بظاہر جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال معبد جو ہے انہوں نے تھوڑی دیر میں یہ فیچرز جو ہیں کہ خلق اور خلق دونوں بتائیں ہیں. آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، خلق اور خلق، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں دعویٰ کے کاموں میں، لوگ نوٹ کرتے ہیں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ جتنا مرضی میک اپ کر کے چلے جائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا آنکھوں سے دیکھنا، کتنا آپ دیکھ رہے تھے، کتنی چیزوں کو آپ آبزرو کر رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بیٹھے تھے، سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جانی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اخلاق جو تھے وہ ان کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ کوئی بات کاٹتا ہے، کوئی کم بولتا ہے، کوئی مسکراتا ہے، کوئی بھویں چڑھاتے رکھتا ہے، کوئی نان سٹاپ بولتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا کہ وہ کیسے بات کرتے تھے، بات کرنے کا جو طریقہ تھا، جو حکمت تھی اس سچویشن میں، وہ کتنی میٹر کرتی ہے. اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا، کیونکہ میں پریشان ہوں، کیونکہ میں تکلیف میں ہوں، تو یہ ہمیں نہیں گنجائش دیتا کہ ہم کہیں بھی جا کے بولپا پیٹیں. کیونکہ ہم جہاں بھی اب جا رہے ہیں ہم اب دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب آپ اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت حکمت اور ایسی سچویشن سے گزارتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ واہ، دین کی وجہ سے تو میں نے کیا تھا، لیکن اس سے میری جو ہے پرسنالٹی گروم ہو گئی، اس سے میری ہی لوگوں میں جو ہے نا ایفیکٹ پرسنالٹی کا بڑھ گیا، لوگ مجھ سے ہی امپریس ہونے لگ گئے، حالانکہ یہ تو میں دین کا کام کر رہی تھی یا کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، سنت کے ذریعے روپ بناتے ہیں پرسنالٹی کو. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو کچھ خواص دیے گئے ہیں ان میں یہی ہے کہ میرا روپ بٹھا دیا گیا ہے، میری جو پرسنالٹی ہے اس کا روپ بٹھا دیا گیا ہے. مسافت کچھ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے حدیث میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. تو جیسے ہی آپ سنتوں کو اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ ویسی واک کرتے ہیں، آپ ویسی ٹاک کرتے ہیں، آپ ویسی لیو کرتے ہیں لائف، لوگوں میں آپ کا روپ بیٹھ جاتا ہے. تو آپ ان لوگوں میں جن سے آپ بڑے متاثر ہیں نا، جن کا روپ بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سنتوں کو اپلائی کر رہے ہیں. جتنی ان کی سنتوں کو اپلیکیشن ہوگی اتنا ہی روپ بیٹھے گا.
سائیکولوجی آف امیج جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، جو ہم یہ اس چیز کو گنگناتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہے دا امپیکٹ آف فیسز از شون ان آر امپریشن آف پیپل ایز ویل ایز ان آر بیہیویئر ٹورڈز دیم. سائیکولوجی میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ دا امپیکٹ آف فیسز از شون ان آر امپریشنز آف پیپل ایز ویل ایز ان آر بیہیویئر ٹورڈز دیم. جیسے ہمارا امپریشن ہوگا لوگ ہم سے ویسے ہی معاملات کریں گے، ان کا ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا. وہ اگر ہمیں جیسے ڈیل کر رہے ہیں نا، وہ ہمیں اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ایسے ہیں، بلکہ ہم ایسے ہیں. اب سعد اس دن مجھے بتا رہے تھے کہ یوٹیوب جو ہے نا، یوٹیوب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ کوئی ویڈیو یا کوئی یوٹیوب پہ کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ایڈز آتے ہیں نا، تو وہ اس ایڈ اس شخص نہیں لگائے ہوئے ہوتے، وہ آپ کی اپنی سرچ کی وجہ سے وہ ایڈز آنا شروع ہوتے ہیں. جیسے کوئی لوگ جو ہے فوڈ کو ریسرچ کریں گے، کوئی ٹیکنالوجی کو سرچ کریں گے، تو آپ کے پاس وہی ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے. ایک ہی جو ریل یا کوئی ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں، اور اگر وہ انم دیکھ رہی ہیں، تو کیا ہوگا کہ سیم ویڈیو میں انم کے پاس اور ایڈز آئیں گے، میرے پاس اور ایڈز آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا سرچ میری تھی. صحیح ہے. یہ جو سائیکالوجی ہے نا، یہ کمپیوٹر بھی سمجھ چکا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر، لوگوں کا جو ریئیکشن آتا ہے، وہ میرے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے آتا ہے. اس میں ہے دا ہیلو ایفیکٹ. ٹھیک ہے، پہلا کون سا ایفیکٹ ہے؟ دا ہیلو ایفیکٹ. جو 3 ایفیکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے 3 سائیکالوجی کے رکھوں گی چیزیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم امت کو اس چیز کی ضرورت ہے. اس میں کیا ہے کہ کوگنیٹو بائس ہوتا ہے. یہ جو ہیرو ایفیکٹ ہے، علمی تعصب اس کو بولتے ہیں، جو کسی ایک پرٹیکولر کوالٹی یا ایٹریبیوٹ کی وجہ سے کسی کی پوری پرسنالٹی یا اس کے امیج پر ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہیلو ایفیکٹ. اس کو آپ جا کے خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی شخص ویل ڈریسڈ آپ کو نظر آئے گا نا، اور کانفیڈنٹ نظر آئے گا، سو وی آر مور لائکلی ٹو ازیوم کہ یہ انٹیلیجنٹ یا سکسیزفل یا ٹرسٹ وردی ہے. صحیح ہے. یہ نفسیات ایسے کام کرتی ہے لوگوں کی، کہ میرے بارے میں لوگوں کا اوپینین یا میں لوگوں کے بارے میں کیا اوپینین رکھتی ہوں. یہ کیسے نفسیات کیسے دیکھتی ہے اس چیز کو، کہ جیسے ہی وہ ویل ڈریس نظر آئے گا، تو میں اس کے بارے میں خود سے خود سوچ لوں گی، بغیر اس سے فی الحال بات کیے ہوئے یا اس کے بارے میں کوئی رائے جانے بغیر، میں کیا ایک اوپینین بنا لوں گی. یہ کانفیڈنٹ ہے، یہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، اور یہ سکسیزفل ہے. اور کانورسلی اگر کوئی ڈی شیلڈ یا جیسے پرگندہ حال ہوتا ہے، یا برے حال میں کوئی شخص نظر آئے گا مجھے، یا ان پروفیشنل نظر آئے گا، تو مجھے کیا لگے گا، ہمیں کیا لگے گا، یہ کتنا ان آرگنائزڈ، لیزی، انکمپیٹنٹ ہے. فوراً یہ اوپینین بن جائے گی. جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کبھی مارکیٹ جاتے ہیں اور آپ کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں چلو کھانا کھانے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کی اوپینین ساتھ ساتھ بن رہی ہوتی ہے نا. جیسے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ ذرا مجھے کانفیڈنٹ لگ رہا ہے، یہ سکسیزفل بندہ لگ رہا ہے. کس وجہ سے اس نے آپ کو آ کے اپنی سی وی دی ہے؟ کچھ دیے نہیں، لیکن آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے یا یہ کمپیٹنٹ ہے، جسٹ بیکاز آف دس ہز پرسنالٹی، یا اس نے کیسے اپنے آپ کو کیری کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے ہیلو ایفیکٹ. اس لیے جب ہم جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتے ہیں، لوگ کنسلٹ ان سے کرتے ہیں، تو وہ امیج کنسلٹنگ کے تھرو وہ بتاتے ہیں کہ یہ والا جو معاملہ ہے، یہ بہت کریٹیکل رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ بہت کریٹیکل رول پلے کرتا ہے ٹو کریٹ فرسٹ امپریشن. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. آپ کہیں بھی جا رہے ہوں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر گھر میں خود بھی بنے ٹھنے نہیں رہتے، اپنے آپ کو گروم نہیں کر کے رکھتے، اپنے آپ کو مینٹین کر کے نہیں رکھتے، اور ہم ہر وقت برے حال میں رہتے ہیں، تو ہمیں کہیں جانا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو بس مشکل سے تیار ہو بھی جائیں تو خود بھی بہت انکمفرٹیبل رہتے ہیں. اور آپ سنیں گے بھی لوگوں سے کہ بھئی یہ ڈریس جو ہے نا، بس میں نے رکھا ہوا ہے باہر پارٹیز کے لیے، یا سوٹ میں نے، مرد کہتے ہیں میں رکھا ہوا ہے، لیکن میں بہت انکمفرٹیبل رہتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹ زون میں ہم رہنے لگے ہیں کہ ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو ہم یا تو بہت ہی برے حلیے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ نائٹ سوٹ یا پی جیز جو ہے نا ہمیں بہت کمفرٹیبل دیتے ہیں. ہم کہیں باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کمفرٹ زون میں ہی پھر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کا امپریشن ہے لوگوں میں، وہ یہ بیٹھ رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ ایسے نہیں ہوتے. آپ اپنے گھر میں، اپنے کریئر میں بہت سکسیزفل ہوتے ہیں، بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جو فرسٹ امپریشن ہے وہ اتنا میٹر کرتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے؟ یہ سائیکولوجی کے معاملات، پہلے اگر آپ اس کی ڈیفینیشن اور اس کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے کاموں میں یہ کتنی چیزیں دین کے کام کو متاثر کرتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امپریشن کیسے بیٹھتا ہے، کہ میں صرف جب میں نے فرسٹ ٹائم ان کو سنا تھا ساحل الدین کو، اور ان کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور ان کی سنت کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس مشن دین کا کام کرنے کے لیے اس کو وہ ڈریسنگ نہیں کرنی پڑ رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈریسنگ تھی. یعنی کہ اتنی سائیکولوجی لوگوں کی خراب ہو چکی ہے، اتنا افیکٹ ہو چکا ہے کہ اس کو دوسرا کلچر کی ڈریسنگ کرنی پڑ رہی ہے جسٹ ٹو اٹریکٹ پیپل، کہ ان کا فرسٹ امپریشن تو میں صحیح کروں. کیونکہ پہلے کے لوگوں نے دینی
جو اٹائر تھا، دینی جو کاسٹیوم تھا، اس کا اتنا بگاڑ کر دیا، یعنی کہ اتنا نفسیات میں اثر پڑتا ہے، اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. تو اس کو ریوائیو کون کرے گا؟ صرف سوٹ تو نہیں پہنے رہیں گے نا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے انہی اٹائر کی وجہ سے اپنے اخلاق اچھے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی، اس ڈریسنگ کو بھی ہم اپنا لیں گے. یعنی کہ اتنا فرق پڑتا ہے کہ ایک انسان کا تھرو آؤٹ مشن صرف دین کو نافذ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کرنا ہو، اور وہ اس کو یہ نفسیات کتنا سال کتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ لوگوں کی اس نفسیات کو میں وہ کروں. حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی انسان کی کوئی ڈوپامین سیٹسفائڈ کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے یا میں جینس پہن کے یا میں سوٹ پہن کے، یا لڑکیاں کہیں کہ ہم جو ہے نا ایسی ڈریسنگ پہن کے فلاں برانڈ پہن کے ہم دین کا کام کریں گے. اس سے کوئی جو دین کا کام کرتا ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کو اپنے کھانے پینے سونے جاگنے سے کوئی نہیں پڑتا، میں اتنے بجے سوؤں اتنے بجے اٹھوں، کچھ نہیں پڑتا. وہ اتنا فوکسڈ انسان ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتا ہے بالکل. لیکن جب آپ نفسیات میں آتے ہیں، آپ جب لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے کلسٹر کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، دین آپ کو یہ سائیکولوجی سمجھنی پڑھنی پڑے گی. آپ کو اس چیز کو امپروو کرنا پڑے گا. اس مشن کو آپ کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے کہ نہیں، میں نے اب لوگوں کی سائیکولوجی اسلام کے لحاظ سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چینج کرنا ہے. میرا مقصد اب اسلام کو نافذ کرنا نہیں ہے، نبی وسلم کر کے چلے گئے ہیں، لیکن جو بگاڑ آ گیا ہے وہ کیسے آیا ہے، جو بنی اسرائیل کی انشاءاللہ تعالیٰ میں صورت آپ کے سامنے وہ لے کر آؤں گی. دوسری نفسیات کیا ہے؟ پہلی ہیلو افیکٹ ہے. دوسری نفسیات یہ ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی. ٹھیک ہے، سیلف فلفلنگ پروفیسی. یہ جو نفسیات ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان اٹریکٹیو اور ان انٹرسٹنگ ہے تو وہ ان فیلنگز احساسات کو اپنی باڈی لینگویج اور کمیونیکیشن سٹائل کے ذریعے پروجیکٹ کر سکتا ہے. اگر کسی انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان اٹریکٹیو ہے، ان انٹرسٹنگ ہے، تو اس کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں پروجیکٹ ہو سکتی ہیں، ہوں گی. وہ خود سے خود سوچ لے گا، یا اس کو لوگ کہیں گے بار بار کہ تم تو بیکار ہو، تم تو کسی کام کے نہیں ہو، تو اس کی پرسنالٹی میں بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ پروجیکٹ کرے گا ان کو. تو ماہر نفسیات جو ہیں جب اس کے بارے میں جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو بائی بوسٹنگ ونس سیلف اسٹیم اینڈ کانفیڈینس، ہم ان کو اتنا بوسٹ ان کا سیلف اسٹیم کر رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم یہ کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ. اور یہ ہم دیکھتے ہی ہیں پیرنٹنگ میں. سب سے پہلے اب آج کل کیا آ رہا ہے جب پیرنٹنگ کہ بچوں کو آپ نے کانفیڈینس دینا ہے. کیسے دینا ہے؟ نو یو کین ڈو اٹ. ڈو وہ اگر کلائمبنگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کوئی کرال کر رہے ہوتے ہیں، یس یس یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ. حالانکہ ایک بچہ پہلی دفعہ قدم بھی نہیں اٹھایا اس نے، لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ؟ کیونکہ وہ اس کو کانفیڈینس دینا ہوتا ہے، اس کو وہ کام کروانا ہوتا ہے. ریسنگ میں بھی جب آپ دیکھیں کوئی ریس ہو رہی ہوتی ہے تو پیرنٹس یا جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ چیئر اپ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو نفسیات ہے یہ کس نفسیات کو ڈیل کرتی ہے کہ جب ایک انسان بالکل ہوپلیس یا اس کے اپنے بارے میں ایک ازیوم کر لے، ازمپشنز بنا لیں کہ میں جو ہوں ان انٹرسٹنگ ہوں یا ان اٹریکٹیو ہوں. تو وہ لوگوں کی جو امیج کنسلٹنسی تھراپی ہوتی ہے نا، کنسلٹنگ تھراپی ہوتی ہے، اس سے پھر یہ مثبت اور بریکنگ سائیکل جو ہوتی ہے نا، کانفیڈنس بریکنگ سائیکل، اس میں یہ ہیلپ کرتے ہیں. پھر یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے. اور مجھے جب میں نے سائیکالوجی پڑھی تھی بہت پہلے اس گرومنگ میں، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نا ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کا جب بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ یہ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی فیوریٹ قوم تھی، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اخرجت للناس. تو کتنا جگہ جگہ نا ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے میں رسول دیا، تمہیں اتنا بہترین نمونہ دیا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا. اخرجت للناس ہی اتنا بڑا لفظ ہے کہ جیسے آپ کے علاقے کا کوئی کونسلر ہے نا، وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی بڑی کوئی چیز ہو. جیسے ہی کوئی ناظم آئے گا شہر کا تو وہ کونسلر اپنے آپ کو نا چھوٹا سمجھنا شروع کر دے گا کہ ناظم کے آگے تو میں چھوٹا ہوں. اب ناظم اگر کھڑا ہو، ناظم اعلیٰ، اس کے آگے وزیر اعلیٰ آ جائے، منسٹر آ جائے، تو وہ جو ناظم ہے نا وہ ایک دم کہے گا اچھا میں ویسے اپنے آپ کو تو بڑا کونسلر کے آگے بڑا شو مارا تھا، لیکن میرے آگے یہ وزیر اعلیٰ. اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے سامنے اگر وزیر اعظم آ جائے تو وزیر اعلیٰ بھی ایک دم چھوٹا فیل ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ بڑے کلسٹر کو کیٹر کر رہا ہے نا، بڑے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی اتھارٹی ہے اس کے پاس. لیکن جیسے ہی کوئی امریکہ یا کوئی اور ملک کا ایمبیسڈر بھی اگر آ جائے گا تو پرائم منسٹر بھی تھوڑا سا اس کے آگے وہ ہوگا کہ بھئی یہ مجھ سے بھی کوئی اونچی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اخرجت للناس، میں نے سب لوگوں کے لیے نکالا ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں نکالا، کسی ایک کلسٹر کے لیے نہیں نکالا. تمہیں اتنی بڑی اتھارٹی دے دی ہے مسلمانوں کو، امت محمدی کو، تو تم کہاں اپنے آپ کو انڈر کانفیڈنٹ کیوں ہوئے ہو تم لوگ؟ تمہیں میں نے ان چیزوں کے ساتھ انیٹ ایبلٹی کے ساتھ بھیجا ہے، اور تمہیں میں نے کون سی پوزیشن دی ہے کہ تم جو ہو اخرجت للناس، اور تمہیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ کرو گے تم یہ کام، تمہیں یہ کام میری طرف سے اجازت ہے. تمہاری الیکشن اور جو بھی ریفرینڈم میں نے تمہارا فرشتوں سے اور شیطانوں سے اور سب سے کرایا ہے، پورے الیکشن کے باوجود میں نے تمہیں چوز کر کے دنیا میں تمہیں خلافت بھیجی ہے. اب تم نے یہ کام کرنا ہے، اور کس پہ کرنا ہے، کس امت پہ کرنا ہے؟ پوری دنیا پہ، للناس، لوگوں پہ کرنا ہے. اتنی بڑی اتھارٹی، اتنا بوسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا
وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تمہاری پیدائش کیسے کی تھی، مٹی سے پیدا ہوئے تھے، یہ ہوئے تھے، اپنی تخلیق پہچانو. لیکن یہ اور تخلیق پہچانو کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی خوبصورتی کو بہت زیادہ ہائی فائی نہ سمجھو. تمہارا جو اصل جو کانفیڈنس ہونا چاہیے وہ کس لیے ہونا چاہیے کہ اخرجت للناس، تم نے ایک بہت بڑا پرپس دے دیا ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف کو لوگ کتنا مرضی گنجا کہیں یا فلاں کو یعنی کہ جو ان کے پیرنٹس کو برا بھلا، لیکن وہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ میں منسٹر، میں پرائم منسٹر، میں رول کر رہا ہوں اس وقت، تو اس کو میٹر بھی نہیں کرتا ہے. وہ دیکھتا بھی نہیں ہے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں کیسا نہیں. اور بھی ملکوں کے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں امپریس، وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا مل گیا اس وقت. یہ تو بیٹھے ہوئے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کا تو کام ہی مذاق استہزا کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، تو کرنے دو ان کو، میرے پاس تو پاور ہے. تو یہی بالکل چیز ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو اپنی خوبصورتی اور اپنی چیزوں کی وجہ سے کانفیڈنس یہ نہیں دیکھو کہ ہاں لوگ ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے، میں کون سے بیگ پہنوں، کون سے بیگ لوں، کون سے ڈریس لوں، بلکہ تمہیں جو پرپس دے دیا ہے وہی تمہیں اتنا بڑا اونچا ہائٹ دے گا، ایک دم بوم دے گا، تمہاری کانفیڈنس سیلف اسٹیم کو ایک دم اوپر پہنچا دے گا. تو بہرحال یہ دوسری نفسیات تھی. تیسری نفسیات جو ہے وہ کیا ہے؟ دا پاور آف نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن جو پاور ہے اس میں ہمارے بارے میں لوگوں کے تاثرات، یعنی کہ جو بھی وہ ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں، جسمانی، زبان اور چہرے سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں بغیر بولے. ہمیں بعضوں کا تو لگ رہا ہوتا ہے نا ہمیں بولنا پڑے گا اپنے آپ کو امپریشن بٹھانے کے لیے، یا ہمیں کوئی ایکسپریشنز یا ہمیں کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں نفسیات کیا کہتی ہے کہ جیسے آپ کے جو بغیر بولے آپ کے کچھ جیسچرز ایسے ہوں گے، ایکسپریشنز ایسے ہوں گے جو لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹینڈنگ اپ اسٹریٹ، میکنگ آئی کانٹیکٹ، اسمائلنگ، یہ سب ٹرسٹ وردینس، کانفیڈینس، فرینڈلینس کو کنوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے آپ کی، دوسروں پہ کیا امپریشن ڈالتی ہے، کیا امپیکٹ ڈالتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. آپ بہت فرینڈلی ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، اور جو ہے آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ صحیح ہے. آپ کہیں جو ہے نا اپنے آپ کو لو فیل نہیں کر رہے. کون سے جیسچرز ہوتے ہیں؟ وہ جیسچرز ہیں آئی کانٹیکٹ، اسٹینڈنگ اپ اسٹریٹ، اسمائلنگ. جی انم بولیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا. سیکنڈ اور تھرڈ جو آپ نے سائیکالوجی بتائی ہے اس کا نام مجھے دوبارہ بتا دیں، ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میں ویسے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، سیرا والے گروپ میں. لیکن فرسٹ والا جو تمہیں تھا ہیلو ایفیکٹ تھا، دوسرا تھا سیلف فلفلنگ پروفیسی. سیلف فلفلنگ پروفیسی. تھرڈ از دا پاور آف نان وربل کمیونیکیشن. آپ کسی سے بات نہیں بھی کر رہے ہیں نا تو بھی آپ اپنا امپریشن لوگوں پہ کیسے بٹھا رہے ہیں. کھڑے ہونے کا انداز، جیسے ہم معبد کے تھرو دیکھتے ہیں، نبی وسلم بہت زیادہ بول نہیں رہے تھے لیکن وہ جو کام کر رہے تھے ان کا خاموش رہنا بھی ایک امپریشن چھوڑ گیا نا ان پہ. ان کا کھڑے اسٹریٹ، آپ ان کا اگر دیکھیں وہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ کیا تھا، ان کا گردن جو تھی کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے، بہرحال اس میں ہوگا مجھے نظر نہیں آ رہا. اسٹریٹ ان کا ہیڈ جو تھا نا بالکل اسٹریٹ تھا، وہی بہت سارے جھکائے ہوئے نہیں تھے. اور میں نے لاسٹ سیرا کا سیشن تھا یا پتہ نہیں کون سا سیشن تھا جس میں نے جی ساتھ آپ نے کچھ کہنا ہے. ہاں ہاں گردن اٹھی ہوئی تھی، مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں ملا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے، گردن اٹھی ہوئی تھی. اور یہ لاسٹ سیشن میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب ہمیں سورہ نور ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات، سورہ نور میں احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. وہ بھی بہرحال آگے ان شاء اللہ تعالیٰ میں ریلیٹ کروں گی جب چیزوں کو، تو آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی کہ سر کا جھکا ہونا، یہ ہم نے نا مردوں نے خاص طور پہ اس کو سمجھ لیا کہ یہ ہماری نظریں نیچی کرنے کا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو اتنا انڈر کانفیڈنٹ بنا دیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. میں نے تو لٹرلی مجھے کبھی امپریس نہیں کیا ایسے مرد میرے گھر میں. اور میرے بچپن میں دیکھتی تھی کہ ظاہر ہے اس زمانے میں گلیوں میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، نظریں نیچے جھکی ہوئی ہے. آپ کو نظریں، آپ کا سر جھکنے کو تو اللہ نے بالکل نہیں کہا ہے. سر آپ کا صرف اللہ کے آگے جھکے گا، اور اگر جھکانا بھی ہے تو اتنا جھکائیں کہ ڈیسنٹ لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظریں جھکانے کو بولا ہے. آپ کا سر اوپر ہی اٹھا ہوا ہو لیکن آپ کی نظریں نیچی ہوں. آپ ابھی اس وقت آپ جہاں بیٹھے نا، آپ ذرا اپنے آپ جہاں بھی بیٹھے ابھی آپ اپنی بالکل اسٹریٹ گردن کریں، اور سامنے جو دیوار ہے، اگر تو کسی کے سامنے کوئی لڑکی ہے تو وہ نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ کے سامنے دیوار ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ اسٹریٹ اس کو دیکھیں اور نظریں نیچی کریں. بس یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ والا جو تم ایک معاملہ کرو گے نا، جب کسی مکس گیدرنگ میں جاؤ گے یا تمہارے سامنے کوئی خاتون آ جائے تو بس تم نے سر اوپر ہی رکھنا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے. یہ جو تمہارا امپریشن بٹھائے گا نا دین کے معاملے میں، یہ ہے اصل خوبصورتی. اور ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ سیم یہ کریں کہ نظریں نیچی کر کے یوں کر لیں. آپ کو جیسے ہی آپ نظریں نیچی کریں گے، کریں آپ نظریں نیچی سب لوگ، اور آپ دیکھیں ایک دم آپ کا کانفیڈنس لو ہو جائے گا. ایک دم آپ کو لگے گا اچھا میں نیچے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں میرے دل میں ایسا کون سا وہم ہے جو مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. ایک دم آپ کی نفسیات چینج ہوتی ہے، ہیڈ اوپر ہیڈ ڈاؤن، اتنی نفسیات چینج ہوتی ہے ایک انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے غض بصر، آنکھیں نیچی کرنی ہے. کیوں سر نیچے کر کے یہ مرد سب چل رہے ہوتے ہیں؟
میں کبھی بھی امپریس نہیں ہوتی ہوں، مجھے کبھی بھی، میں ایسے مرد میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں امپریس اس لیے نہیں ہوتی، میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے 2 مرد کھڑے ہوئے ہوں اور ایک کا سر اوپر ہو، نظریں نیچی ہوں، اور ایک کا سر نیچے ہو، تو لٹرلی آپ اپنے بچوں کو سامنے بلا کے، کبھی میں کرواتی بھی ہوں، کبھی جب ہماری کلاس بچوں کی چل رہی ہوتی ہے نا، تو میں ایسے ڈیمو کرواتی ہوں ان سے کہ یہ ایسے کرنا ہے، لڑکوں کو بتانے کے لیے، چھوٹے بچوں کو، کہ دیکھیں ایسے کرنا ہے آپ نے. ان بچوں کو تو ان کے اما ابا نے نہیں بتانا صحیح سے. اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی اپنے سامنے کرا کے بیٹھے نا، آپ کو خود وہ بچہ اچھا لگے گا جس کا سر اوپر ہوگا اور آنکھیں نیچی ہوں گی. اتنا فرق پڑتا ہے آپ کی نفسیات میں اور یہ دین کے کام میں. تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگوں کو پینٹ شرٹ پہن کے دین بتانا پڑ رہا ہے نا، سر اٹھا کے بات کرنی پڑ رہی ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا پڑ رہا ہے، وہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ جو دین کا اصل چیز ہے وہ یہ ہے. اسی وجہ سے دین فلرش نہیں کر پا رہا کہ ہم نے اتنا ایگزیجریٹ اوور اور انڈر کر دی ہے. تو جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں اس کو ایز اٹ از لینا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم خواتین کے معاملے میں بھی آئیں گے، ہم دیکھیں گے آج جب ہم پرسنالٹیز میں دیکھیں گے کہ آپ کی جو فریگرنس، آپ کا اچھا لگنا، اچھا دکھنا، خوشبو آنا، یہ اس کو بھی اتنا انڈر ایگزیجریٹ کر دیا کہ اس سے نہ صرف آپ کے دین کے معاملات، آپ کے میرٹل معاملات، آپ کے پرسنل معاملات کتنے خراب ہو رہے ہیں. خواتین کا ہوش بخت رہنا، خواتین کا کھانے پکا کہ اپنے آپ کو مینٹین نہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد جانے سے، پرفیوم لگانے سے منع کی ہے. ہم نے اس کو بس اب سنت کیا ہے، گھر میں ہمیں بھی یہ پتہ چلتی ہے گھروں میں بھی ایسے نہیں رہنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نا کہ عورتیں لگائیں گی ہی نہیں. انہوں نے پرٹیکولر ایک جگہ کا نام لے کے بتایا کہ یہاں پہ بس نہیں لگانا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو باقی جگہوں پہ ان کو الاؤنس دی ہوئی ہے. اب یہ نہ کرنے کے باوجود جتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، میرے خاص 60% تب تک میرے پاس جو میں نے دیکھے ہیں ان کا ہم نے سیمپل جب نکال کے دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ اسی لیے یہی ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں انہوں نے دین کا کر تو دین کو فالو رہی ہیں لیکن غلط. اینی ویز، یہ تیسری جو ہم نے دیکھی ہے سائیکولوجی، وہ کیا ہے؟ دا پاور آف نان وربل کمیونیکیشن. اس میں آپ کا اسٹینڈنگ اپ اسٹریٹ، آئی کانٹیکٹ کرنا، اسمائل کرنا، یہ دوسرے انسان کو کیا امپریشن آپ کا دیتا ہے کہ یہ آپ ایک اچھے کانفیڈنس انسان ہیں، فرینڈلی ہیں اور ٹرسٹ وردینس ہے. نبی وسلم کے اندر یہ سب کوالٹیز تھیں. یہ جو آپ بیٹھ کے سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں نا، یہ کانٹ میں سے ہے جن کی میں نے میرے پاس انفارمیشن ہے. خیر ڈیٹیل میں نے پوری ورک شاپ کرائی تھی، ابھی میں صرف آپ کو چھوٹا چھوٹا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے سائیکولوجیکلی. ٹھیک ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جھک جانا، ہمارا آنکھ ملانے سے گریز کرنا یا فراؤننگ، ٹھیک ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، یہ ہم بہت ڈس آنیسٹ ہیں یا روڈ ہیں. یہ امپریشن ہمارا پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں آپ ذرا تھوڑے، جب آپ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں یا جو بھی مرد ہیں وہ اپنے آپ کو جھکائیں تھوڑا سا، یا آنکھ کوئی سامنے دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس سے آنکھیں نہ ملائیں، تو لٹرلی آپ اس کے ساتھ وہ کنیکشن ہی نہیں فیل کر پائیں گے. یا فراؤننگ، ماتھے پہ بل لے کر آئیں یا عجیب سا چہرہ کا کرخت چہرہ بنا لیں، آپ کبھی بھی اس سے وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا، آپ اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. یہ اسکل یا ٹریڈ بھی امپروو ہو سکتی ہے. ایون یہ کہ نان وربل کمیونیکیشن کو کیسے پازیٹیو وے میں استعمال کیا جائے اور ڈیپ امپیکٹ بنایا جائے، دوسروں کے ساتھ ریپو یا ہم آہنگی پیدا کی جائے، یہ اس اسکل کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. آپ کو دعوت کا کام اس کے تھرو بھی کرنا ہے. جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کے تھرو نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنی ایون آنکھوں کے تھرو بھی، یا جب وہ اسمائل کرتی ہیں، نقاب انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی بچہ پاس سے گزر رہا ہو تو اگر آپ ایک اسمائل کریں گی، اس بچے کو خود بخود فیل ہوگا کہ نقاب میں خاتون بیٹھی ہوئی، انہوں نے مجھے ایک اسمائل دی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے. اور اس سے وہ اس کی ایک دم وہ کنیکشن آپ سے فیل کرے گا. اور گھر میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے بچے اسکول سے آ رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسمائل کرتے ہیں ان کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہی ان کو حق کریں گے، ارے السلام علیکم، ہیلو، ویلکم ٹو مائی ہوم. جیسے ہی کوئی آئے گا ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک دم اپنے ایکسپریشنز قابو میں لے کر آ رہا ہوتا ہے، اچھا مجھے بھی ایکسائٹیڈ ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. جب بھی کوئی آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اسمائل کیا کرتے تھے، ہر وقت اسمائل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اسمائل کریں. آپ جیسے ہی آپ اسمائل، ایک چھوٹی سی اسمائل آپ لے کر آئیں گے نا، آپ کے سامنے جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ اسے کمیونیکیشن کیے بغیر آپ اس کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ یو کین بی ویری مچ کمفرٹیبل ود مائی پریزنس، اور میں تمہارے ساتھ فرینڈلی ہوں. اور یہ ہم یہ سنت بھی اپنائیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہو اور وہ محرم ہوں اور وہ ہماری خواتین دوست ہوں یا مرد ہوں تو آپ نے ان کو 2 سیکنڈ کا صرف اسمائل دینی، بولے بغیر. وہ جیسے ہی انٹر ہوں اسمائل کیے بغیر، جیسے وہ انٹر ہو رہے ہوں آپ نے ان کو ایک اسمائل دینی ہے 2 سیکنڈز کی، 1 سیکنڈ کی، اور پھر آپ نے ان کو سلام کرنا ہے. آپ نے سلام کرتے ہوئے اسمائل نہیں کرنا یا اسمائل کرتے ہوئے سلام نہیں کرنا. یہ آپ کا یہ جو اسکل ہے نا، یہ آپ کے اندر، یہ آپ کی جو کنیکشن اس سے بنائے گی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کی بچوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ الگ ہی کنیکشن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف اسمائل ہی کرتے تھے. بعض جگہوں پہ صرف اسمائل کر دیتے تھے. ہمیں اسمائل کی ویلیو ہی نہیں پتہ. ابھی آپ کے سامنے کسی کے سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یا کوئی امی بیٹھی ہیں، کچھ بیٹھا ہے، آپ ابھی آج اپلائی کریے گا کہ آپ بس ان کے پاس جائیں اور صرف اسمائل کریں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک دم کنیکشن بن جائے گا. آپ شروع میں تو یہ ہوگا کہ بھائی کیا کام ہے تمہیں مجھ سے جو اسمائل کر رہی ہو, تمہیں کوئی پیسے چاہیے شاپنگ کے لیے, یا تمہیں کوئی کام پڑ گیا ہے, یا تمہارا دماغ تو صحیح ہے, پتہ نہیں تم نے کیا کھا لیا تھا, کیا, یہ تو سننے کو ملے گا. لیکن لیٹر آن یہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت چار چاند بھی لگا دے گا اور آپ کے کنیکشن لوگوں کے ساتھ امپروو کرے گا. تو اونلی اسمائل فار فیو سیکنڈس, ڈو ناٹ سے اینی تھنگ وائل یو آر اسمائلنگ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کرنے میں ہمیں صحیح پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا. تو بہرحال it is very important to work consciously and take steps towards improving your image. سائیکالوجی میں اب یہ کیا ہوتا ہے کہ دس ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ یور اپیئرنس کین امپیکٹ یور پرسیپشن ان دا آئیز آف ادرس. اور یہ تینوں جو میں نے آپ کو سائیکالوجی بتائی ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں, ہیلو ایفیکٹ کا فائدہ اٹھا کر, سیلف فلفلنگ پروفیسی کو توڑ کر, ٹھیک ہے, بریک کرنی ہے سائیکل آپ نے, نان وربل کمیونیکیشن کو افیکٹو وے سے استعمال کرتے ہوئے افراد ایک پازیٹیو امیج بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تینوں نفسیات صرف میں نے پرٹیکولرلی آج کے لیے لیے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم اس کو نفسیات کو اور دیکھتے رہیں گے ڈیٹیل میں, اور خود بھی آپ جا کے اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں نفسیات اور سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ ہیلو ایفیکٹ کا فائدہ اٹھا کر, سیلف فلفلنگ پروفیسی کو توڑ کر, اور نان وربل کمیونیکیشن کو افیکٹو وے سے استعمال کرتے ہوئے لوگ, کمیونٹی اور امہ, ٹھیک ہے, آپ امت کے طور پہ کیا کریں گے, ایک مثبت امیج بنا سکتے ہیں. اور یہ آپ کی پرسنالٹی کو کون بوم دیتا ہے, یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے, یہ ہمیں لفظ ملتا ہے لا ریب فی, جو ہم پڑھتے ہیں البقرہ میں. اور لا ریب فی جو ہے نا, یہ سب چیزوں کو جو ہے نا جس میں سب چیزیں سمائی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ السبا آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شک کے مریب, شک بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ لوگ جو ہے نا شک کے مریب میں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے. تو شک اور ریب جو ہے ان دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے. اللہ تعالیٰ نے لا ریب فی ہی کیوں استعمال کیا ہے, تو یہ بتاتا ہے کہ ایک ڈیلوژن ہے اور ایک کنفیوژن ہے. تو جیسے ہی ہم لا ریب فی, ہم جب قرآن کھولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلو اب میں اپنا کانفیڈنس قرآن سے لیتی ہوں یا لیتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ریب فی. یہ تینوں سائیکالوجی جو ٹرمز ہیں وہ اسی میں سما جاتی ہیں. جب ہم لا ریب فی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نفسیات اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی ٹریٹس تمہارے اندر آ جائیں گی یہ پڑھتے ہوئے قرآن میں. ہم نے اسی قرآن کو اپنے لیے غلط استعمال کر لیا نا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ نظریں نہیں, سر جھکانا, یہ جھکانا, وہ جھکانا. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جھکنے نہیں دیں گے, کسی کے آگے بھی نہیں دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں بنائیں گے کہ ہم لو سیلف اسٹیم ہو جائے, لو کانفیڈنس ہمارا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں ایسے دوں گا, لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, لا ریب فی. اور یہ تینوں ٹرمز اس میں آتی ہیں. جب ہم اس کی تفسیر میں ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شک اور لا ریب, جب آپ البقرہ پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ شک اور ریب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈیلوژن ہے, ایک کنفیوژن ہے. دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, ایکولائزیشن ہے, دونوں اپوزٹ سائڈز ہیں, دونوں سیم چیز ہیں, لیکن بالکل ان کو کیسے کہاں پہ ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے, کہاں سے اس کو نکالنا ہے, یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم اب یہ دیکھتے ہیں سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تینوں ٹریٹس جو ہیں یہ ہمارے لیے ہماری دعویٰ کے کام کے لیے ضروری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو اپنی پرسنالٹی ان کے اندر انیٹ بھی تھیں اور کچھ انہوں نے اپنے اندر ڈیولپ کیا. کہاں کیا, کیوں کیا, وہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شیئر کرتے ہیں. ایک سروے کے مطابق جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو وٹ ایکسٹینٹ پیپل تھنک دے آر ایبل ٹو جج. ٹھیک ہے, ہم ایک سروے ہوا تھا, اس سروے کے تھرو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس کے رزلٹ کیا تھے. تو اس میں کنسسٹنٹ ایویڈنس سے یہ پتہ چلا تھا کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ وہ زیادہ بیٹر جج کر سکتے ہیں فرام فیشل ایکسپریشن, تو انہوں نے اس چیز سے اندازہ لگا لیا تھا سروے سے لوگوں کے کہ فیشل ایکسپریشن سے کیا ججمنٹ ہو سکتی ہے. تو بالکل ہو سکتی ہے, بلکہ موسٹ جو ایویڈنس آئے تھے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ فیشل ایکسپریشنز یا آپ کی باڈی لینگویج جو ہے اس سے ججمنٹ آپ کی بہت 60% آپ کی ججمنٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے تھرو. باقی تو آپ جو اپنا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے لوگ آپ کو جج کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی رشتہ لینے ہم جاتے ہیں, کبھی میڈ کوئی رکھتے ہیں, ہم کسی کو بھی ہائر کرتے ہیں نا جاب کے لیے, تو کیوں تیار شیار ہو کے جاتے ہیں. ٹیچر جب ان کے لیے اپنے انٹرویو کے لیے جاتی ہیں یا مرد لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں کیوں تیار شیار ہو کے جاتے ہیں, حالانکہ انہوں نے تو بھی کوئی پرفارمنس ہی نہیں دی ہوئی ہے, ان کو تو کوئی کام بھی کر ڈیمو, ٹیچر کو بھی کہا جاتا ہے ڈیمو آپ کب آ کے دیں گی. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی لوگوں کو کس طریقے سے امپریس کرتی ہے. تو ایک نوکری کے لیے چند ہزار لاکھوں کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو اتنا ویل ڈریسڈ اور اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں تو اللہ کے دین کے کام کے لیے کیوں نہیں کر سکتے. تو پیپل بلیو دیٹ اپیئرنس کین ہیلپ ریویل ویدر اے اسٹرینجر از اگریبل, warm and friendly. They cannot accurately judge but better.
اوکے. سروے سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ پیپل بلیو دیٹ دے پیرنٹس کین ہیلپ. جو یہ سروے جو ہوا تھا ان لوگوں سے بھی ہوا تھا جو ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس جتنے بھی انٹرویور آئے ہیں آپ نے ان کا سی وی تو دیکھا ہی ہوگا, ان سے بات بھی کی ہوگی, کمیونیکیٹ بھی کیا ہوگا, لیکن انہوں نے اس چیز کے سروے سے بتایا تھا کہ نہیں, پیرنٹس بھی جو ہے نا ہمیں اندازہ ہوا جج کرنے کا کہ یہ ہماری جو ہے فرم کے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے کتنا جو ہے نا وہ ویلیویبل شخص ہو سکتا ہے. اتنی ویلیو ہے دنیا کے کاموں کے لیے, تو دین کے کاموں کے لیے ہم بالکل ہی اجاڑ حلیے میں جو پھر رہے ہوتے ہیں. نبی وسلم کی پرسنالٹی سے, حلیہ مبارک سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں انیٹ کیا ہمارے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہمیں. جو دل و دماغ میں ہے وہ ہمارے کہاں پر ہوتا ہے؟ چہرے پر ہوتا ہے, زبان پر ہوتا ہے, اور پھر وہ آنکھوں میں ہوتا ہے. جو میرے دل میں ہوگا نا وہ میرے چہرے پہ نظر آ جائے. فار ایگزامپل مجھے کوئی نیوز ملی ہے نا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی. اب مجھے یہ نیوز پتہ چل گئی, اب میں نے ویسے کسی کو بتایا نہیں, لیکن اب چونکہ میرے دل میں یا دماغ میں ہے, میرے چہرے پہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چہرے پہ کیسے نظر آئے گا کہ کوئی ایک دم آگے کہے گا کیا بات ہے تم پریشان لگ رہی ہو, کہیں گے نہیں تمہیں کیسے پتا, میں نے تو کسی کو نہیں بتائی یہ بات. یا خود بھی سوچیں گے کہ یہ کیسے پتا چلا اس کو, میں تو یا مجھے پتا چلا میری امی بیمار ہے, یا مجھے کوئی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے, تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو مجھے ہی پتا تھی, اور میں ابھی سوچ رہی ہوں کس کو بتاؤں نہ بتاؤں, صبر کروں, نماز پڑھوں. لیکن ایک دم کوئی آگے کہے گا کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے آپ پریشان لگ رہی, یا آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے بہت خوش ہیں, کیا بات ہے ہمیں بھی بتائیں. لیکن آپ نہیں بتاتے وہ خوشی کی خبر کہ نظر نہ لگ جائے. آپ کے چہرے سے وہ ظاہر ہو رہی ہے, آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے, جیسے ہی ہم چہرے پر آتے ہیں تو وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں. اتنا لوگ ہمارے بارے میں جج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار دل اور دماغ کا کام کیا, بلکہ دل کا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ان کے دلوں پہ میں جو ہوں نا, کیسے ان کے امپریشن جو ہیں کیسے دلوں پر چہرے پہ نظر آتے ہیں. اس سے دلوں اور جو فیس کا کنیکشن ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا دل بند ہو یا دل کھلا ہوا ہو, آپ کے چہرے پہ وہ چیز نظر آ جانی چاہیے. جب آپ کو ہدایت مل رہی ہو, آپ کے چہرے پہ وہ کھلکھلاہٹ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھی؟ ہدایت تھی, اللہ پہ توکل تھا. اس لیے وہ کسی بھی حال میں, کسی نے بھی ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت پریشان تھے. یہ غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آج ہم دیکھیں گے کہ اس پہ بھی وہ بھی ون آف دا ویری سورۃ انفال, سورۃ توبہ یا سورۃ انفال کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ مینشن کیوں کیا ہے نا, جنگ کا معاملہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے کیسے تمہاری مدد کی. اور اس میں بھی یہ سب ٹریٹس آتی ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اپیرنس جو ہے اس سے ہمارے معاملات جو ہے بہت میٹر کرتے ہیں. اور کیا اللہ تعالیٰ چہرے چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چہروں سے ہی مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ چہرے چن کے دنیا میں بھیجتا ہے, نبوت دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں نبی وسلم جو تھے وہ اتنے ماڈریٹ ان کی واک تھی, اتنی ماڈریٹ ان کی لک تھی, یا وہ اتنے ہینڈسم دکھتے تھے, تو کیا اللہ تعالیٰ چہرے کی وجہ سے نبوت دیتے ہیں, یا چہرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی پروف ہے ہمارے پاس؟ کون بتائے گا؟ نہیں, چہرے کی وجہ سے تو نہیں, کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے. تو اور کیا بولے چہرے, اللہ تعالیٰ؟ لیکن آپ کا کوشچن ہے کہ کیا چہرے کی وجہ سے, آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں. کیا اللہ تعالیٰ چہروں سے چنتا ہے ہمیں کس کام کے لیے ہمیں دین کا کام کرنا ہے, کس کام کے لیے دین کا کام نہیں کرنا؟ چہروں سے چنائی ہوتی ہے, سلیکشن ہوتی ہے ہماری. نہیں, چہروں سے نہیں ہوتی, وہ ہمارے کیریکٹر سے ہوتی ہے, آئی گیس. ہاں, اور قربانی کے لیے کیا بولے اللہ تعالیٰ نے؟ کون سی آیت بولی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں, جی اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں چہرے کا بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہو, جو بھی تم قربانی دے رہے ہوتے ہو, جو بھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تقویٰ. تمہارا تقویٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تقویٰ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ وہ قربانیوں کے لیے ہمارے قربانی کے لیے ہم اچھا سا جانور بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں, گوشت اور سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو فزیکلی کوئی چیز دے رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فزیکل مجھے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے. اور اس سب سے بڑی مثال جو ہم نے ریسنٹلی بھی سورہ یوسف کی, ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا خوبصورت ہینڈسم شخص, لیکن مسلسل وہ بھائیوں کے بھی عطاب کا نشان بنا ہوا ہے, شکار بنا ہوا ہے, اور وہ جس گھر میں رہ رہا ہے محسنین کے گھر میں بھی, وہاں پہ بھی وہ اپنی شکل کی وجہ سے آزمایا گیا. تو اللہ کے نزدیک شکل جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. تو اس لیے ہم جو اپنی شکلوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے دعوت کا یا ہمارے کانفیڈنٹ انسان بن جانے کا, تو یہ بالکل بھی نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہیں بھی اپنی شکل کی وجہ سے کہیں بھی جو ہے نا وہ سکسیس حاصل نہیں کی.
کسی بھی اسٹینڈرڈ پہ انہوں نے وہ اچیو نہیں کیا جو اپنی شکل کی وجہ سے کرتے، بلکہ الٹا آزمائش ہی ان پر آئی ہے، آزمائے ہی وہ گئے ہیں. اور اسی طرح ہم حضرت بلال کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بارے میں جو ہمارے اپیرنس ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپیرنٹلی کیسے دکھتے تھے یا کیا ان کی لک تھی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بے شک غلام بھی تھے اور دکھنے میں وہ حبشی غلام تھے، بلیک تھے، لیکن ان کی کیا ان کا اسٹینڈرڈ رہا نا کہ وہ یعنی کہ بلال کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اشش کر اٹھتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکلیں میٹر نہیں کرتی ہیں، تو میں پھر اپنی شکلوں کو کیوں امپورٹنس دوں. لیکن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پھر ہم اس لیول پہ نہ آ جائیں کہ ہم گندے سندے اور اسٹنگ کرتے ہوئے لوگوں میں پھریں. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی آج اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے. معبد کے ساتھ نبی وسلم نے کیا کیا، وہاں پہ گئے ابو بکر اور نبی وسلم دونوں گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کی. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے موجود ہے کہ انہی خاتون کی زبانی انہوں نے بتایا کہ یہ سیرہ ہے، یہ اسوہ ہے، یہ سنت ہے. اب ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون، اکیلی خاتون تھی، ان کی مدد کی نا، اور ان کے ساتھ جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، ان کو خیر پہنچائی. ہمارے ہاں صرف ٹخنے اوپر کر لینا، داڑھی رکھ لینا، مسواک ہی سنت نہیں ہے، بلکہ کسی خاتون کی ہیلپ کرنا جب لگ رہا ہو کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسی ہیلپ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گھروں میں گھس کے خواتین اکیلی ہوں تو نہیں ہم سنت پوری کریں گے، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور یہ ہم تک جب پہنچ گئی ہے نا بات، یا تو پہنچتی نہیں یا ہم تک اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمیں کمنٹری دیتے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہوا تھا، غلط ہوا تھا، لیکن ہمیں خواتین کی مدد کرنا یا ایسے معاملے میں جب دو میاں بیوی اسٹرگل کر رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، تو ہیلپ کی جا سکتی ہے، بجائے سے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہ صرف خاتون کی ہیلپ کی بلکہ ان کے دین تک جو ہے نا، مطلب یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس وقت اپنا جو ہے نا دین کا کام پہنچاؤں، بلکہ صرف اپنا وہاں پہ ضرورت پوری کی، اپنی ان کی بھی ضرورت پوری کی اور وہاں سے چلے گئے، کوئی دین کا میسج نہیں پہنچایا. تو ایٹ ٹائمز آپ کو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ بس کہیں کہ میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کو غلط نماز پڑھ رہا ہے تو موقع ہے، نامحل ہے، بس میں جا کے دعوت کا کام کروں. ٹھیک ہے، لیکن صرف ہیلپ کرنا ہی آپ کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. اینی ویز حضرت عائشہ، اچھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا جب ہم دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بھی سے زیادہ سفید نہ تھے. اب جو لوگ یہ بتاتے ہیں نا آپ کے سامنے، ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ دین کا کام کریں گے آپ کے سامنے لوگ آئیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیسے دیکھا؟ جی نورانی چہرہ تھا، سفید بال تھے، سفید داڑھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کی گنتی کے بال سفید تھے اور وصال تک جو ہے ان کے بال سفید زیادہ نہیں تھے، بہت کم بال سفید تھے ان کے کہ گنے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ کے کوئی آپ کو بتا بھی رہا ہے نا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے حلیہ مبارک سے کہ وہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. لوگوں کو بتائیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ان کے بال سفید نہیں تھے، نہ داڑھی کے بال سفید تھے، نہ بال پورے وہ تھے، کہ آپ بالکل ایک نورانی چہرہ اور پتہ نہیں کس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی، انسان نہیں تھے وہ، بلکہ نور تھے، اس لیے ان کا سایہ نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ جب ایسے لوگوں سے انٹریکشن آپ کا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے. ان کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں آنکھیں ناک سب کچھ بتاتے ہیں تو وہ انسان ہی تھے وہ. ٹھیک ہے، بشر ہی تھے. ان کا سایہ جو تھا وہ جو لوگ کہتے نہیں تھے، تو وہ حالانکہ حدیث بخاری میں یہ ہے تو کسی اور اس کے تھرو، یعنی کہ کوئی اور ہی اس کا ٹاپک ہے، چیپٹر ہے، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی حضرت صفیہ، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ساتھ تھیں آپ کے، اور ان کی دوسری بیوی جو تھی حضرت زینب، ان کے پاس ایک اسپیئر کیمل تھا رکھا ہوا ان کے پاس. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ریکویسٹ کی کہ اف شی کین لینڈ ہر ایکسٹرا کیمل ٹو حضرت صفیہ. تو حضرت زینب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک یہودی کو دے دوں. تو وہ رائیولری اور وہ سوتن اور اس طرح کی جو چیزیں چلتی ہوتی ہیں، تو اس طرح ایک یہ والا حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک یہودی کو دے دوں. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اپسیٹ کر گئی تھی، بہت اپسیٹ ہو گئے تھے اس بات پہ، اور انہوں نے 2 سے 3 مہینے ان کو اوائڈ کیا، حضرت زینب کو. ٹھیک ہے، اور ناراض رہے ان سے. ناراض نہیں رہے، بس اوائڈ کیا کہ تم نے مطلب ایک تو یہ کہ تانا دینا، اور مطلب اس سے بھی یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ والی جو حدیث میں بتا رہی ہوں بخاری میں، یہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ ہے، کفر اور کی طرف الزام لگانا، کفر کی طرف ایب کرنا، اس ٹاپک میں ہے. لیکن اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا وہ آپ کیسے پتہ چلے گا. تو 2-3 ماہ ان کو اوائڈ کیا، یہاں تک کہ حضرت زینب کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ قریب آ گیا ہے، یعنی کہ وہ میرے کم آ گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں مجھ سے، ہے نا. تو انہوں نے بتایا کہ ان کو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کا سایہ دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. مسند احمد کی حدیث ہے 132. تو دوسرا یہ کہ اگر سایہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تو کوئی اور کہتا بھی نہیں. سب سے زیادہ تو قریش کہتے کہ یہ تو نبی ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ہم اس کی کیوں بات مانیں، یہ تو کوئی ایسا شخص ہے جس کا سایہ ہی نہیں ہے. یہ تو معجزہ مشہور ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں تو ان کے دشمنوں سے پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اینی ویز ان کی وائف سے بھی ہمیں اس چیز کی ایویڈنس مل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے.
اب آپ کے سامنے میں سعد آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر یا کوئی اور بھی اگر سعد ہیں یا میرے خیال سے ہیں، وہ سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 20 آنورڈز اگر آپ لگا دیں، تو میں آپ کے سامنے نا بنی اسرائیل جو ہے نا ان کی ایک نفسیات ایک آپ کے سامنے شیئر کروں گی. جو میں جب پڑھتی ہوں نا بنی اسرائیل کی نفسیات، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس اس میں رہ رہے تھے یہ لوگ نا، ان کے زوال کا کیا جو تھی نا چند چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں. تو اس میں ہمارے سامنے آتا ہے سورہ المائدہ میں، اور یہ ایک سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے لوگوں کی، بنی اسرائیل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آپ میں سے کسی کا اگر نماز کا ٹائم ہے نا تو آپ لوگ جا سکتے ہیں بغیر بتائے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ لیجیے گا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ مطلب ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گا تو مجھے بھی کوئی میسج بھی کر دے، تو پھر میں اس کو یہیں پہ کر دوں گی، اسٹاپ کر دوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، بوسٹ کر رہے تھے اپنی. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے جب فرعون سے نجات پا کر یہ لوگ پہنچ گئے تھے فلسطین، ٹھیک ہے؟ وہاں سمندر پورا پاٹ کر کے، سمندر کو چیر پھاڑ کے یہ لوگ پہنچ گئے تھے، نجات مل گئی تھی. تو اب سوچیں ان کی سائیکالوجی کیسی بنی ہوئی تھی بنی اسرائیل کی، وہ آپ سوچیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. جب تم کیسے بوسٹ کر رہے تھے، ان کا مورال کیسے ہائی کر رہے تھے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ انبیاء. تمہارے لیے تو اتنے سارے انبیاء آئے یہاں پہ بیک ٹو بیک. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ملوکا، بادشاہ. یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر بادشاہ نکالیں، بلکہ جعلکم، تم سب کو بادشاہ بنایا ہے، تم سب ایک ایک جو ہو وہ رولر ہو، کنگ ہو، ملوک، ملکیت رکھتے ہو. ایسے بوسٹ اپ کر رہے تھے. وآتاکم، اور دیا تم کو، مالم، نہیں دیا، یؤتی، کسی کو، مالم یؤتی، نہیں دیا کسی کو، من العالمین، جہان والوں میں سے، احدن، کسی ایک کو بھی وہ چیز نہیں دی جو تمہیں دی. تم تو اتنی اسپیشل قوم ہو اللہ تعالیٰ کی، چوزن ون ہو تم. کیوں مورال تمہارا ڈاؤن ہوا ہوا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، انڈر کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہو؟ دوبارہ آیت سنیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. انبیاء بھی بھیجے ہیں تمہارے پاس. انبیاء کا مطلب یہ کہ مطلب ایک انبیاء کی ورتھ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے تمہارے اندر انبیاء آئے ہیں. جیسے آپ کے سامنے کوئی کہے کہ پاکستان کے جو ہے نا ایتھلیٹ میں بھی ون کر گئے ہیں، پاکستان کی کرکٹ میچ بھی سب ون کر گئے ہیں، اور اولمپکس میں پاکستان سب ون کر گیا ہے. تو پاکستان کا کتنا بڑا نام ہونا کہ اچھا ہمیں ایک دم کانفیڈنس آئے گا کہ اچھا پاکستان ہر جگہ ون کر رہا ہے، پاکستان پاکستان. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اسپیشل جو ایک پروفیشن ہے اللہ تعالیٰ کا، اسپیشل جو چوزن ون اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ، وہ تمہارے اندر سے نکالیں. اور ملوکا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بھی وہ چیز دی ہے کہ تم وہ والی فیلنگ لے کر آؤ، ایک تم مالک ہو، بادشاہت والی فیلنگ لے کر آؤ اپنے اندر. وآتاکم ما لم یؤتی، اور وہ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کسی ایک کو بھی نہیں دیا، العالمین، کسی ایلین کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو نہیں دی وہ چیز جو تمہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. عالمین، پوری دنیا، پورے عالم میں. آگے کریں ساتھ آیت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض، زمین میں، المقدس، مقدس. تو یہ فلسطین. اب بہرحال اس کی تفسیر جو ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے زمین نافذ کر دی تھی تو پھر ہم کیوں لیں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ کون سی، یہ اس تفسیر میں نہیں میں جا رہی ہوں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، مقدس زمین پہ، التی، جو کہ کتب اللہ، فرض کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لکھ دی ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ چن لی ہے زمین تمہارے لیے. ولا ترتدوا، اور نہ تم پلٹو، علی ادبارکم، اپنے پاؤں پہ، فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. تو یہاں پہ تم آ جاؤ، یہاں پہ اپنا پڑاؤ کرو، داخل ہو جاؤ اس زمین پہ جو کہ فلسطین تھی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یہ تمہیں، تمہاری زمین ہی ہے یہ. فلسطین از یورز، بنی اسرائیل، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت کیوں ہے اور ان سے کیوں چھینی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنا بیت مقدس جو ہے وہ قبلہ الگ کیا؟
یہ جب ہم تفسیر میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کی سائیکالوجی بھی سمجھ لیں گے. اس سے اگلی والی آیت جو ہے ساتھ لگا دیں. تو نبی موسیٰ علیہ السلام ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے. قولو، تو انہوں نے کیا کہا، بنی اسرائیل نے کیا سائیکالوجی دکھائی اپنی، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں پہ لوگ کچھ رہتے ہیں جبارین، اتنے زور آور، پاورفل، اتنی طاقتور لوگ رہتے ہیں، ٹال، ہیوج، ہیومنگس لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا، اور ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلها ہم داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ چلے جائیں، منہا یہاں سے، فَإِن یخرجوا پھر وہ جب چلے جائیں گے یہاں سے، فَإِنَّا داخلون تو ہم داخل ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان کو بوسٹ کر رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس ہائی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. اور انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ قولوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ہم سے زیادہ پاورفل لوگ رہتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا لوگ ہیں، اتنی غربت چھائی ہوئی ہے، انفلیشن بھی بڑا ہوا ہے، مہنگائی بھی ہوئی ہوئی ہے، اور ہم ویسے بھی اتنی ویک قوم ہیں، ہمارے بارے میں تو کوئی ریپو بھی اچھی نہیں ہے، ہم تو میچ بھی نہیں جیت پا رہے ہیں. ہاں، تو یہ نفسیات جو تھی بنی اسرائیل نے جب دکھائی اپنی، تو اور کیا کہا کہ ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ نہ نکل آئیں. تو یہ نفسیات بہرحال جب میں پڑھتی ہوں نا، مجھے بنی اسرائیل میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے. تو اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. جہاں نور فاطمہ، یہ تو ہم اس آیت کو جب البقرہ میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی نفسیات بہت چیزیں کھول دیتی ہے، بلکہ آپ کی زیادہ نفسیات مسلمانوں کی کھولتی ہے. مجھے یہ بنی اسرائیل سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب میں ان کی آیت پڑھتی ہوں نا، تو بہت بہت اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. بہرحال یہ نفسیات ہم کس میں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سائیکالوجی سیلف اسٹیم، لو سیلف اسٹیم پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ لو کانفیڈنس میں دیکھ رہے ہیں دعوت کے کام میں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں داخل ہو، انہوں نے کہا ہم نہیں داخل ہوں گے. اس سے اگلی آیت نکالیں صاحب. انہوں نے کہا کہ بہرحال میں پڑھ دیتی ہوں، یہ آیت آپ ریفرنس رکھ لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم دخلوا علیہم الباب، تو ان میں سے دو لوگ جو تھے وہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کے جو تھے وہ ان کو خوف تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں سے وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں یہاں تک لے آیا ہے، فرعون سے نکال فرعون سے تم نجات پا کر آ گئے ہو، فرعون سے بچ گئے ہو، تو اب تمہیں کس چیز کا فیئر آ رہا ہے، تو تم داخل ہو جاؤ. تو کیا ہوگا، غالبون، تم ہی غالب آؤ گے. تو اپنے مطلب یہ اپنے جو موٹیویشن اسپیکر سے وہاں کے، وہ موٹیویٹ کر رہے تھے، کرو کرو، وعلی اللہ فتوکلوا، تو اللہ پہ توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. انہوں نے آگے کیا بولا، قولوا یا موسیٰ، اب بحث مباحثہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نفسیات پتہ چل رہی ہے کہ وہ کتنے، یعنی کہ ظاہر ہے فرعون کے انڈر رہ رہے تھے نا، ظلم، انتہائی ظلم، بیٹوں پہ ظلم کر رہا ہے، عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. تو انہوں نے بنی اسرائیل جو ہے، انہوں نے ان کی نفسیات ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو کہ ہم اس وقت، ہم کم و بیش ہماری نفسیات وہ بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، قولوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، نیور، ہمیں اس قابل ہی نہیں ہے، ابداً، کبھی بھی. اگلی آیت ہے یہ والی نا ساتھ، ما داموا فیہا، جب تک وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم یہاں پہ نہیں داخل ہوں گے، کچھ بھی کر لو، بس ڈیسائیڈڈ ہے. ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، تو ہمیں وہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم بھی طاقتور ہو سکتے ہیں، ہے نا. اور موٹیویٹ کر رہے ہیں، موٹیویشن اسپیکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. فذهب انت، تم جاؤ، وربک، اور تمہارا رب، تم موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فقاتلا، تو ان کو مارو، قتل کرو، انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، تم کرو جو میں جو کرنا ہے، تم اور تمہارا رب، تو ہم تو یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا بولا، قال ربی انی لا املک الا نفسی، بس اللہ تعالیٰ اب تو آئی ایم ڈن ود دیم، یہ نہیں جانے والے، ڈھیٹ قوم ہو گئی ہے، اینڈ آئی ایم اوور، آئی ایم ڈن. ٹھیک ہے، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، میں بس اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کا ہی مالک ہوں. ان کی نفسیات، ان کی سب چیزوں کو میں نے بہت کوشش کی. ہمارے پاس تو ایک آیت آئی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو مطلب کیسے نبی تھے، ان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ، بہت اگریسو نبی تھے، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ جو کسی کی باتوں میں یا کسی، یعنی کہ فوراً گیو اپ کرنے والے ہوں، لیکن وہ اب گیو اپ کر گئے تھے. انہوں نے کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا، بس اب مجھے، اب ہمیں یعنی کہ پارٹ ویز کر دیں ہمارے نا، وہ بھی الگ ہو جائیں، ہم بھی الگ ہو جائیں، مجھے اب ان لوگوں سے کوئی کنیکشن نہیں رکھنا. وبین القوم الفاسقین، تو پھر وہ فاسق قوم میں سے ہوں گے. یہ جو آپ کے سامنے میں نے سٹوری اور آیت بتائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو میں آپ کے سامنے نفسیات لانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ نے کچھ کو پیغمبر اپوائنٹ کیا تمہاری قوم میں سے، اور کچھ کو کنگ، تم میں سے سب میں سے کنگ بھی بنو گے، تمہیں کنگ بنایا ہے.
تو موسیٰ نے پھر وہاں پہ کچھ نعمتوں کا ریمائنڈ کروایا کہ بھئی دیکھو من و سلویٰ اتری ہے تم پہ، 40 تمہارے لیے چشمے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پھوڑے ہیں، اور آپ سوچیں کہ فرعون سے بچانے کے لیے پورا پورا دریا اللہ تعالیٰ نے کنکریٹ بنا دیا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ان کا راستہ بن گیا تھا، پاتھ وے بن گیا تھا، یعنی کہ معجزے دیکھ رہے ہو تم اللہ کے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کر دی ہیں جو العالمین کے ساتھ نہیں کی ہیں، ایسے معجزے کہ گمان بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ وہ معاملات ہو رہے ہیں، ابھی بھی تمہارا ایمان نہیں بیٹھ رہا، ابھی بھی تم اتنے یعنی کہ وہ توکل نہیں کر پا رہے ہو. کون سی چیز ہے جو ہم من و سلوہ ایسا ہوتا تھا کہ بادل کا سایہ چل رہا ہے، جہاں جہاں جا رہے ہیں بادل کا سایہ ساتھ جا رہا ہے. سوچیں یعنی کہ یہ پروٹوکول تو کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے جو تمہیں مل دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود تم اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہوئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نعمتوں کو ریمائنڈ کروایا اور کمٹمنٹ یاد کروائی جو اللہ نے دی تھی. تو کہا کہ انٹر ہو جاؤ یہ ہولی لینڈ میں، اور ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، لوزرز ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب یہ والا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ بائبل جو ہے، بائبل اس واقعے کو ایسے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، سیم بالکل سیم یہی واقعہ بائبل میں آپ کو ملے گا، جس میں انہوں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہ بالکل صحیح ہے، جو قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے. ہاؤ اس میں کچھ ایکسٹرا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ کیا ہے بائبل میں، کہ موسیٰ وہاں پر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں یا ان کا قبضہ ہے جو ہمیں ٹو دیم وی آر گریس ہاپرس، وہ ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم گریس ہاپرس کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم گریس ہاپرز ہیں. تو ٹو دیم وی آر گریس ہاپرس اینڈ دے سی us ایز وی سی آر سیلز. یہ بائبل میں ان کی لکھی ہوئی تحریر ہے کہ وہ ہمیں بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خوف آ رہا ہے وہاں پہ جاتے ہوئے. ان لوگوں نے اپنا امیج خود ہی ڈٹرمن کر لیا تھا بنی اسرائیل نے، اور وہ امیج ریفلیکٹ ہو رہا تھا اپنی ان کی پرسنالٹی سے، اور لوگ بھی ان کو ویسا سمجھ رہے تھے. تو اس کو نفسیات میں کیا بولتے ہیں، سیلف امیج سائیکولوجی، جو کہ آج ہم نے ڈسکس کی ہے. یہ ہمارے پورے تھاٹ، فنکشن، کیمسٹری، ٹارگٹس کو افیکٹ کرتا ہے. جیسے قرآن کانسٹنٹلی ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو کیسے دیکھنا ہے نا، ناٹ ان اے بوسٹنگ مینر، لیکن خود کو کیسے دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دا ہائر یو ہولڈ یور سیلف، وہی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا. تم جیسے اپنے ساتھ رہو گے، جب تم بڑے بڑے کاموں کے لیے روکو گے لوگوں کو، اچھے کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو تم اپنے آپ کو ظاہر ہے ایک بڑے مشن کے لیے یا بڑی چیزوں کے لیے دیکھو گے. تو قرآن ہمیں بار بار اس چیز کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یا ہماری نفسیات نے ہمیں کیسا بنا دیا ہے کہ ہم جیسا اپنے آپ کے اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے میڈیا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں. اگر آپ دیکھیں تو تھرو آؤٹ میڈیا میں آپ کے بارے میں کیا سننے کو مل رہا ہے، پاکستان کے بارے میں یا امت کے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں دہشت گرد، اتنا امیج بٹھایا تھرو موویز، تھرو بلاگس، تھرو ولاگس، تھرو شوز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہر چیز ایسی تھی کہ ٹیررسٹ. تو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے، اب ہم بات ہی کرنے سے چوک گئے، ہم نے کچھ نہیں بات کرنی. پھر اب پاکستان کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ یہ کچھ اسلامی مملکت ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے پاکستان ایک بہت بڑی پاور ہے لوگوں کے نزدیک، یہ اسلام کا ہے، اور یہاں پہ مطلب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ ایک ابھر کے سامنے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ یہ تو مینیفیسٹ کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ان کو ریلیاں نکالنی ہو، کچھ نکالنا ہو تو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ان کی اب امیج خراب کرو، ان کے اپنے ذہنوں میں. اب آپ کے سامنے آئے گا کہ پاکستانیوں نے فلاں لڑکی کے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے فلاں اس کے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے فلاں چیز کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں چیز کے ساتھ وہ کر دیا. اب جب میڈیا میں وہ چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس سے ہماری سائیکالوجی خراب ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وہ ہماری بیٹھ کے سائیکالوجی، سب بیٹھ کے ایک دوسرے کو برائیاں کر رہے ہیں، اپنی برائیاں کر رہے ہیں، پارٹیز بدل رہے ہیں. یہ پوری کی پوری نفسیات گیم جو ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اتنا ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم اب پہلے تو اپنے آپ کو تو پہچانیں. سیلف اسٹیم کا ٹارگٹ تھا ہی اس لیے کہ بھئی آپ ہو کیا. اب آپ جو بن گئے ہو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا واپس جا سکتے ہیں، واپس اپنے پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں یا اس کو بیٹر بنا سکتے ہیں؟ تو بالکل بنا سکتے ہیں. یہ سائیکالوجی ٹرمز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اسی لیے کام آتی ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی سائیکالوجسٹ کی. ہمارا قرآن، ہماری سیرہ بہت کافی ہے اس چیز کے لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اس سفر میں، بالکل زبوں حالی تھی، لیکن جو امپریشن انہوں نے چھوڑا، وہ امپریشن ہم جب سمجھتے ہی نہیں ہیں اس نفسیات کو، ہم وہ چیز اس ایسپیکٹ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کچھ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ تو اللہ کا ساتھ تھا. نہیں، نبی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ساتھ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ ویسے نہیں نظر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ اتار دیا، سوائے سے کہ انہوں نے ایک بکری کے اس میں سے دودھ نکالا، وہ بالکل مریل تھی. کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ایسی چیز نہیں آئی. تو یہ نفسیات ہمیں اپنی بالکل امپروو سیرہ سے کرنی ہے. اپنے بچوں کی تو خاص طور پہ ان کو یہ انرجی دینی ہے، ان کو یہ بوسٹ اور ان کا مورال ہائی کرنا ہے کہ تم مسلمان بچے ہو، تم کسی سے کم نہیں ہو. جو بھی تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، جو بھی آگے پوچھ رہے ہو کہ ہم ایسے ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، مسلمان پاکستان جو
باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بچے اپنے مسلمان ہونے پہ جو ہے نا وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنے آپ کو انڈینس شو کرتے ہیں یا ایشین کہتے ہیں، ہاں ہم ایشین ہیں، بس وہ پاکستان بتاتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، ان کے گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا تو بہت ہی برا حال ہے، وہاں کے تو لیڈر ایسے، وہاں کے تو فلاں ایسا، وہاں کے وہ ایسے. کرنا کچھ نہیں ہے لیکن صرف کمنٹ کر کے بچوں کو اپنے ہی پرسنالٹی سے، اپنے ہی معاملات سے ان کو اتنا نفسیاتی طور پہ ویک کر دینا. ٹھیک ہے. تو جب بات آتی ہے کانسیپٹ آف ہول بیوٹی، جو کہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بوسٹ کریں، اور یہاں پہ ادخلوا الارض جو آیا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو یہ حکم کب دیا تھا؟ فرعون سے آزادی کے بعد نا، فلسطین کو ارض مقدس کہا، اور کہا جاتا ہے 6 لاکھ کی نفری تھی، 6 لاکھ کی نفری تھی جو وہاں پہ پہنچی تھی. تو یہ کیا یہ حکم اس وقت کے لیے تھا یا اب بھی ہے؟ تو اب ہمارے لیے یہ حکم ہے، ظاہر ہے انہوں نے اس حکم اس وقت کے لیے تھا یا آج کے لیے ہے، یہ تو ہم تفسیر میں پڑھیں گے. لیکن مسلمان اب وہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سے میں نے یہ حکومت لے کے اب مسلمانوں کو دے دی ہے. لیکن ہمیں یہ بتانے کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ان کی نفسیات؟ کیونکہ بتانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اپنا منصب جو چھوڑا، ذمہ داری جو چھوڑی، تو اس لیے ان سے بھی میں نے یہ زمین لے کے تمہیں دے دی ہے. تو تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان سے یہ والی نفسیات ویسی اڈاپٹ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ان کو یہ کیسے پتہ چلا تھا؟ یہ سوال جب آتا ہے کہ ان کو وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا، جبکہ وہ وہاں پہ بالکل ابھی انٹر ہی ہوئے تھے لینڈ میں، ہولی لینڈ میں. تو پتہ چلا کہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کے جائزہ لے کر آؤ ایک کہ وہاں پہ کیا ہیں. اور گراس ہاپرز جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں کہ ان کی نفسیات کے گراس ہاپرز جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے بزدل ہوتے ہیں نا گراس ہاپرز. کبھی دیکھا آپ نے؟ ذرا سا آپ ہلکا سا بھی کریں گے نا تو اڑتا ہوا ایک دم بھاگتا ہوا جائے گا. بزدل آتا ہے، کاورڈ گراس ہاپرز. تو وہ اپنے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے ریفرنس انشاءاللہ تعالیٰ سیرہ گروپ میں شیئر کر دوں گی. تو اور یہ کیوں آیا تھا ان کے اندر، یہ والی بزدلی کیوں ڈیولپ ہوئی تھی؟ کیونکہ فرعون کے انڈر تھے، غلامی میں رہ رہے تھے. تو فرعون نے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی تھی، وہ ان کی اتنی اس کو انڈر پریشر کیا کہ ان کو غلام بنا دیا. غلامی نفسیات میں آ گئے تھے، وہ بزدل ہو گئے تھے، سست بھی ہو گئے تھے، بیکار بھی ہو گئے تھے. اور یہ مزاج ہمارا کب بدلتا ہے؟ کب ہم یہ اس مزاج میں آ جاتے ہیں، سست اور بیکار؟ آپ دیکھیں آپ کے آس پاس لوگ، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اگر سست، بیکار اور اس طرح کے غلامی مزاج کے آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تب ہوتا ہے جب سب بیٹھے بٹھائے مل جائے. ان کو کھانا بھی بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا، بادلوں کا سایہ بھی ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی تھی، صحرا میں بھٹک رہے تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کی پرووائڈ کر رہے تھے. یہ مزاج جو ہے نا یہ انسان کو لیزی اور لتھارجک اور سلو بنا دیتا ہے. بالکل نور فاطمہ آپ نے صحیح بولا کہ اپنا دماغ جب نہ چلانا پڑے. تو ہم یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو یہ سے دیا تھا کہ بھئی تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں ان کی ایفرٹ نہ کرنا پڑے، تمہیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ کھانا کیسے میں کھانا کیسے کماؤں پکاؤں، یا میں اپنی کوئی سردی گرمی کا انتظام کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب پرووائڈ کر دیا ہے تمہیں، اب تم جو تمہیں مشن دیا ہے وہ تم کرو. تو تمہیں نبی بھی بھیج رہے ہیں تمہارے اندر، تم اپنا کام کرو. مگر یہ لوگ کیا ہوا؟ لیزی ہو گئے، ان کو عادت پڑ گئی. یہ اتنا بڑا نفسیاتی طور پہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے جب ہم کسی کو بھی جو ہے نا آرام پسند بنا دیتے ہیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کو. ہم خود تو بن ہی جاتے ہیں آرام پسند، ہے نا، اور ہم اب اور زیادہ ہو گئے جب سے فون ہاتھوں میں آیا ہے. تو ہر چیز جو ہے، مجھے تو لٹرلی اب ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز فون میں، کوئی بات بھی کسی سے کرنی ہے فون پہ، کوئی اور ریمائنڈر بھی دینا ہے تو فون. پہلے تو کلاک ایک ہوتا تھا، الارم بھی آپ نے لگانا ہے، سیل ختم ہو رہے ہیں سیل لگا رہے ہیں، یہ کتنی میری ایک ایفرٹ لگتی تھی کرنا. اب تو ہر چیز فون میں ہے. آپ کو کوئی اپنے بارے میں انفارمیشن لینی ہے فون میں، اگر آپ کو کوئی پڑھنا ہے تو بک سے بجائے فون میں ہر چیز اویلیبل ہے. ابھی کتنا ہماری نفسیات کتنی ڈاؤن سلو ہو رہی ہے نا. تو اگر ہم ابھی ایفرٹ نہیں کریں گے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ یہی آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہم یہاں بیٹھے ہیں قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو جو کرنا ہے، ہم تو یہاں کچھ نہیں کریں گے. سوچیں یہ نفسیات اس لیول پر آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ والی جو ایفیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ جب وہ فلسطین چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو بھٹکایا. اس کی سزا 40 سال ان کو بھٹکائے رکھا صحرا میں، بھٹکتے رہے. پھر جا کے ان کو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر انہوں نے عروج دیکھا. ٹھیک ہے. پھر یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے اپنا عروج بھی دیکھا ہے وہاں پہ. تو یہ تو بہرحال ان کی بنی اسرائیل کی سائیکالوجی ہے. لیکن یہ ہماری پرسنالٹی میں کیسے افیکٹ یہ ایسے کرتی ہے کہ جب ہم لوگوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ نفسیات امپروو کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے. وہ ضرورت کیسے ہے کہ جب ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس والی صرف پرٹیکولر اگر ہم حلیہ مبارک دیکھتے ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کو یہ نا اندازہ نہیں تھا کہ میں کس حالت میں ہوں، ہے نا. میں اس جرنی میں ہوں، میں نے تو نبوت ابھی مجھے ملی ہے اور میں نے کوئی سکسیس ابھی حاصل بھی نہیں کی ہے. لیکن جو یہ آپ کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا، اور آپ دین کی روح کو سمجھ جاتے ہیں،
آپ اپنے مشن کو سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا ایک کانفیڈنٹ مسلم رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نا جو یعنی کہ جیسے وہ اپنے آپ کو ٹڈی دیکھ رہے تھے نا، اپنے آپ کو وہ گریس ہاپرس کی طرح دیکھ رہے تھے، تو یہ دیکھنا اپنے آپ کو کیسا ہوتا ہے کہ اپنی فزیکل اپیرنس کو بھی زیادہ دیکھنا کہ ہم فزیکلی بھی کیسے دکھ رہے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ اگر ہم پہ کوئی حکومت غلامی کر کے چلی گئی یا کسی حکومت نے کرپشن اتنی کی کہ ہم بالکل نکارہ ہو گئے ہیں، تو بس اسی سینیریو میں اپنے آپ کو نہیں رہنا، بلکہ دا ہول کانسیپٹ آف بیوٹی جب آتا ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یا تو ہم بہت اٹریکٹیو ہوں، سیکسی ہوں، ہینڈسم ہوں، ایسے کنسیڈر ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں اسپیسیفک اسٹینڈرڈ میں فٹ ہونا یا کسی کا سیٹ کیا ہوا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے بچیوں اور بچوں کے اندر یہ فٹ کیا جا رہا ہے تھرو انفلوئنسرز، تھرو میڈیا۔ یہ ہمارے بچوں اور ٹک ٹاک خاص طور پہ اب آ گیا ہے، اس کے تھرو ہمارا ایک خاص ہمارے بچوں کا امیج بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو دکھنا اور لگنا ایسے ہے، اب تمہارے بال ایسے نہیں ہوں گے، تمہارا چہرہ ایسا نہیں ہوگا، ہر وقت اسکن کیئر، اسکن بیوٹی، مارننگ روٹین، ایوننگ روٹین چلے جا رہی ہے، چلے جس سے پوچھو بچوں سے کہ ہم تو یہ بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سی کریم کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، 2-3 کریمز کے نام جو پتہ تھے، اب بچوں کو دیکھو تو دنیا کے برانڈ اور سیفورا اور باقی چیزوں کے نام پتہ ہیں ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم کیسے کہ تمہارا کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا، تم کیسے دکھو گے، اور تمہارے دعوت کا کام۔ کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے کہیں سیشن اٹینڈ کیا تھا، تو وہاں پہ وہ مجھے مطلب وہ بتا رہی تھی، اسپیکر جو تھی، کہ اب بچے جو ہیں جب ان کو دین کا کام ہم کہتے ہیں، خواتین کو بھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نا برانڈ یوز کریں گے، اس سے دین کو فرق پڑے گا۔ یعنی کہ ہم برانڈ، اب مسلمان جو ہے نا وہ اتنے زوال کا شکار ہیں، اور وہ اتنے اپنے آپ کو انہوں نے ایسا اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا لوگوں کے سامنے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو لو فیل کرتے ہیں۔ تو اب آپ برانڈ یوز کریں، اب آپ برانڈیڈ بیگ لیں، ڈیزائنر بیگ لیں، ڈیزائنر کپڑے پہنیں، تو اس سے آپ کا نا لوگ کہیں گے نہیں اسلام میں سب کچھ ہے۔ حالانکہ اسلام میں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، تو جو اسلام میں ہے، تو لٹرلی جو ڈیزائنر بھی ہے نا، وہ بھی اسلام کے ہی کپڑے بیچیں گے، اسلام کے ہی بیگز ویسے بیچیں گے سستے۔ اتنا انفلوئنس ڈالتا ہے ایک انسان، ایک اسلام، اللہ تعالیٰ اس کے تھرو۔ لیکن چونکہ ہم کیری نہیں کر پا رہے ہیں نا اس پرسنالٹی کو، ہم ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اس لیے لڑکے اور لڑکیاں جنرلی جو ہیں یہ اسپیسیفک اسٹینڈرڈ میں فٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ جو معاشرے نے سیٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، دے فیل ashamed ٹو flaunt it، اپنے آپ کو وہ نقاب کرنا یا بائی بھی اتنے خوبصورت پہننا، یا ایسے کہنا کہ نہیں اب اسلام ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ کی پرسنالٹی خوبصورت ہے، آپ اچھے ہیں، تو آپ کے اللہ تعالیٰ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وہ امپریشن ڈال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کو امپریس کرنا۔ لیکن ہم امپریس کرنے کے لیے جو بظاہر چیزوں پہ ورک کر رہے ہیں نا، وہ بالکل بیکار ہیں، ان پہ کوئی دین کا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ان سے یہ تو ضرور ہو جائے گا، 2-4 دن کے لوگ امپریس ہو جائیں گے، لیکن لانگ لاسٹنگ افیکٹ بالکل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ نے سیٹ کر دیا ہے نا معیار، وہ ہمیں قرآن کے تھرو پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے دکھنا ہے، کیسے لگنا ہے۔ لباس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پردے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہنسنے بولنے کا ایکسپریشنز کا ذکر کیا ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو جنہوں نے دکان چلانی ہوتی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اسلام کو بھی اب کیسے دیکھنا ہے، تو نقاب اور عبائے اور یہ سب چیزیں اتنی زیادہ وہ بھی آنے لگ گئی ہیں۔ جو سیلیبریٹی جو ہے عبایا پہن لے، وہ جی اب سیلیبریٹی عبایا پہن رہی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے امپریس ہونے کی، آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ایسے عبایا پہننے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں سے ایسے طریقے سے بات کرنے کی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فٹ اسٹینڈرڈ یا کرائٹیریا بن چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنے قرآن کا نہیں پتا، تو آپ ہر ایک سے امپریس ہوتے رہیں گے، آپ کو ہر ایک کو امپریس کرتا رہے گا۔ لیکن جب آپ نے قرآن سیرہ پڑھ لی ہے، تو پھر آپ کو ایک اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو دے ہیو پور امیج آف دیم سیلوز، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا جو تھا۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں، جی بالکل، یہ اس کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سائیکولوجی آف امیج تھی، اس کو کل ایک اور سیشن اس کا انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ سے بات کر کے شام میں ایک اور لوں گی۔ اس میں جو ہماری کچھ چیزیں ہیں، ہمیں دکھنا کیسے ہے، لگنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اپنے آپ کو کیسے کیری کیسے کرنا ہے، یہ جو مین چیزیں ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، قرآن سے بھی دیکھیں گے، اور اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں گے۔ ابھی جو ہم نے سائیکولوجی کی ٹریٹس پڑھی ہیں، جو ہم نے ٹرمز پڑھی ہیں، اس کو آپ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو حلیہ مبارک ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ضرور دیکھیے گا، میں آپ لوگوں سے اس چیز کا اندازہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈینٹل ہائیجین کا، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریولنگ کٹ ہوتی تھی، ایک ٹریولنگ کٹ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، جب بھی وہ جاتے تھے، کسی بھی معاملے میں ٹریول کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک ٹریولنگ کٹ رکھتے تھے۔ کتنی ضروری چیز ہے۔ ابھی ہم بیوٹی باکس وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگوں نے رکھا ہوا ہے، بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے ساتھ اپنی یہ ہائیجین کا خیال رکھا ہوا تھا، ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی شروع سے کیسے اپ برنگنگ کرنی ہے ان معاملات میں۔ شمائل نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، ان کے جو شمائل تھے، اس کے تھرو، اس بک کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے یا کسی کا کوئی کمنٹ ہے، کسی نے اس میں کچھ ایڈ آن کرنا ہو تو بتائیے۔